आदाब अर्ज़ है डियर लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। जी बिल्कुल, आज नए नावल के साथ हाज़िर हूँ, लेकिन नए नावल की जानिब बढ़ने से पहले मैं तमाम सजेस्टेड नावल के बारे में बात करूँगी। जो नावल आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ये किसी की भी जो है फरमाइश नहीं है। जो फरमाइशी नावल्स हैं उनके बारे में आपको बताती चलूँ कि हूर अलवी ने फरमाइश की थी दिल दर्द से खाली नहीं। तो हूर अलवी ये नावल ऑलरेडी यूट्यूब पर ऑडियो में मौजूद है। और बाकी सबसे मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी नावल मुझे सजेस्ट करते हैं, जिसकी भी फरमाइश करते हैं, प्लीज़ आप एक बार उस नावल को सर्च ज़रूर कर लिया करें यूट्यूब पर। वो ऑडियो में मौजूद हो तो प्लीज़ आप उसकी जो है वो फरमाइश मत किया करें। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है टाइम मैनेज करना। मैं आपका रिक्वेस्टेड नावल पहले यूट्यूब पर सर्च करती हूँ, अगर वो वहाँ पे ना मौजूद हो तो फिर मैं उसकी PDF फ़ाइल डाउनलोड करती हूँ, फिर मैं उसको रीड करती हूँ कि आया वो कहानी शेयर करने के लायक है या नहीं, और उसके बाद फिर मैं उसको रिकॉर्ड करती हूँ। तो ऐसे एक एक नावल को एक एक आप सब तो ये समझते हैं ना कि आपने फरमाइश की है। मेरे पास आप सब के अलावा और बहुत से लिसनर्स की फरमाइशें होती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसे यूट्यूब पर सर्च करने में। तो बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद मुझे ये अंदाज़ा होता है कि ये ऑडियो में है या नहीं, ये पहले से अपलोडेड है या नहीं। तो आप प्लीज़ मेरे वक्त का थोड़ा सा ख्याल किया कीजिए। इसी वजह से आप लोगों को फिर इंतज़ार भी करना पड़ता है ज़्यादा, बहुत दिन का गैप भी आ जाता है कि न्यू नावल शुरू नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा आप भी मेरे साथ ताउन किया करें और जो नावल आप फरमाइश करें उसे पहले यूट्यूब पर सर्च किया करें कि वो ऑडियो में मौजूद है या नहीं। इकरा एफ़ आपने फरमाइश की एक साथ ज़िंदगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जब ये नावल रीड किया तो मुझे ये बहुत खुश्क और बोरिंग सा लगा, और मैं 3-4 पेज से ज़्यादा इस नावल को नहीं पढ़ सकी। हो सकता है कि उस वक्त जो है वो मेरा मूड कुछ ऐसा हो कि चीज़ अच्छी भी हो तो वो अच्छी ना लगी हो मुझे। तो मैं इसे एक बार और रीड करूँगी, यानी थोड़ा ज़्यादा रीड करना पड़ेगा तो अंदाज़ा होगा कि ये कैसी कहानी है। कुछ सफ़हात पढ़कर मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये कहानी कैसी है, दिलचस्प है या नहीं, तो इसलिए इसके लिए माज़रत। और उसके बाद श्रेया मिश्रा ने फरमाइश की है नावल की राज आँखें तेरी बाय महागुल। तो ये मेरे लिए, मैं क्या बताऊँ आपको श्रेया इसके बारे में कि ये मुझे इस नावल ने, आपकी जो सजेशन है इसने मुझे बहुत ज़्यादा सदमा दिया है। ये कहानी शुरू में बहुत अच्छी थी और मैंने इसकी तकरीबन एक एपिसोड जो है वो कल रीड कर ली थी, और कल वो शाम को मैंने अपलोड भी कर देनी थी। तो मैंने वो एक एपिसोड तकरीबन रेडी थी, और उसके बाद एज़ यूजुअल जो कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हुए हैं और उन्होंने मुझे चकरा दिया। और वो ट्विस्ट कोई कहानी के नहीं थे, वो इंतहाई घटिया और वाहियात रोमांस जो था उसके अंदर वो था। और वो ऐसा नहीं था कि मैं मतलब स्किप करती जाऊं, उसका कुछ पता नहीं कब कहाँ अचानक से रोमांस शुरू हो जाता है, एज़ यूजुअल मूवीज़ की तरह से। और ये मूवीज़ मैं ये नहीं कहूँगी कि बॉलीवुड मूवीज़, आप इसको समझ लें हॉलीवुड मूवीज़। इंतहाई जो है ना अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन और अचानक से दरमियान में रोमांस घुसा है, और वो भी इंतहाई हाई लेवल का। तो आई एम सॉरी, मैं ऐसा नावल रीड नहीं कर सकती। मैं किसी भी जो है मियार से गिरे हुए नावल जो है वो शेयर नहीं करती, तो बहुत माजरत, आपने जो नावल सजेस्ट किया मैं वो शेयर नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद BM कुरैशी की फरमाइश दिल दुश्मन की। तो ये कहानी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं, एवरेज सी स्टोरी है। और लेकिन इसमें जो है मुझे जो प्रॉब्लम है वो ये कि एक तो अजीबो-गरीब किस्म के नाम, और नामों में भी कन्फ्यूजन। आपको समझ ही नहीं आती कि कब कौन सा किरदार किस चीज़ में ढल गया। एक एक किरदार के हैं वो 2-2 3-3 रोल, और उस कहानी काफ़ी उलझी हुई थी, तो इसलिए इससे भी माजरत। सहर इकराम ने फरमाइश की तरके वफ़ा की। तो जनाब सहर इकराम, मैं ये भी शेयर नहीं कर सकती क्योंकि इसके जो रिव्यूज़ थे वो मुझे अच्छे नहीं लगे, और दूसरा कहानी का हैप्पी एंड नहीं है इसका। और उसके अलावा हमना शाहिद ने और सुजैन ने जो है फरमाइश की नावल की दश्ते जुनून की। तो इस नावल की फ़रमाइश मुझे पहले भी की है, आपने ही की हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अलबत्ता इस नावल की फ़रमाइश पहले भी आ चुकी है। अब नहीं, ऑलमोस्ट तकरीबन 6-7 महीने या साल कह लें हो गए इस नावल की फ़रमाइश आई थी, और मैंने इसे जो है वो रिजेक्ट कर दिया था
کہانی اس کی بہت اچھی ہے ناول کی، تھوڑا ہارر ٹائپ ناول ہے اور بہت ہی اچھا لکھا ہے آمنہ ریاض نے، نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھی رائٹر ہیں۔ لیکن جو اس کو میرا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ کہانی کا آدھا حصہ جو ہے وہ پھر سے رپیٹ ہوتا ہے، یعنی آپ کو رائٹر نے شروع میں کہانی کے سٹارٹ میں کوئی منظر دکھایا تھا تو اس کا خلاصہ بعد میں آدھی سے زیادہ کہانی گزرنے کے بعد کوئی دوسرا کردار اس منظر کا خلاصہ کرتا ہے کہ وہ یہ منظر تھا اور اس کی وجہ یہ تھی، وہ کریٹ کرنے والا ہی وہ اس منظر کا خلاصہ کرتا ہے کہ وہ منظر دوسروں کو ایسا نظر آیا تھا جبکہ اس کے پیچھے ریزن جو ہے وہ میں خود تھا۔ تو وہ پھر آدھی کہانی جو ہے تقریباً وہ سارا منظر رپیٹ کیا جاتا ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ وہ منظر کیسے ہوا تھا، کیسے بنایا گیا تھا وہ سین، تو وہ پھر تقریباً آدھی کہانی دوبارہ رپیٹ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ اس کو نہیں شیئر کیا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہانی میں کوئی فلم میں کوئی کردار اپنی کہانی سناتا ہے نا، تو وہ دوبارہ سے منظر اپنے دماغ میں رپیٹ کرتا ہے، تو وہ ہمیں ڈرامے میں تو وہ ویژول کر کے دکھائے جاتے ہیں نا، یہ کچھ ایسا ہی ہے۔ اگر اس ناول پر کہانی یا ڈرامہ بنے تو یہ بہت اچھا بنے گا کہ اس کو ایک بار آپ کو سین دکھا دیا جائے اور اس کے بعد کوئی اپنے مائنڈ میں سوچتا ہوا وہ آپ کو سین دکھائے کہ وہ سین بنا کیسے تھا، تو میں نے اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ ناول ہیں جو ابھی پینڈنگ میں ہیں جنہیں میں ریڈ کیے بغیر شیئر نہیں کر سکتی، تو اس لیے ابھی بہت معذرت، اور جن لوگوں کے میں نے بتا دیے ہیں ناول وہ کوئی اور ناول سجیسٹ کر دیں، انشاءاللہ سٹوریز اچھی ہوئی تو میں ضرور شیئر کروں گی، ادروائز جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں تھوڑا سا جو ہے وہ ناولز شیئر کرنے کے لیے جو چوز کرتی ہوں تھوڑا سا بہت احتیاط کرتی ہوں تاکہ آپ کا اور میرا وقت ضائع نہ ہو اور میں اور آپ دونوں ہی بور نہ ہو۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے ناول کی جانب کہ آج میں کون سا ناول شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو یہ ان رائٹر کو میں نے پہلے نہیں پڑھا ہے، یہ ناول بھی میں نے مکمل نہیں پڑھا ہے، اس ناول کے 2 سیزن ہیں لیکن ہم اس کو جو ہے پچھلے ناول کی طرح ہی ایک ساتھ ہی کنٹینیو کریں گے، شیئر کریں گے، یعنی ہم اس کے 2 سیزن ہم نہیں بنائیں گے، ہم اس کے ایک ہی سیزن کو اس میں دونوں سیزن کمپلیٹ کر دیں گے۔ تو فی الحال بتا دیتی ہوں ناول کے بارے میں کہ ناول میں نے پورا نہیں پڑھا اور ناول کا نام ہے تیرا ساتھ میری حیات اور اس کی مصنفہ ہیں کرن چودھری، اور آپ سب سننے جا رہے ہیں اس کی آج قسط نمبر 1۔ کچن میں شیلف کے قریب کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب گیٹ کسی کی زوردار ٹھوکر سے کھلتا عقبی دیوار سے جا لگا۔ امی! شعیب کی دہاڑ پر وہ سہم سی گئی، دل تھر تھرانے لگا گویا پسلیوں کا شکنجہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا ہوا شیبی؟ سمینہ بیگم برآمدے سے دوڑتی ہوئی صحن میں آئی تھی۔ صہیب دوڑ کے کمرے سے نکلا، فرح بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ وہ متغیر ہوتی حالت سے کچن کی کھڑکی کی طرف بڑھی، پسینے کی ننھی بوندیں پیشانی پر چمکنے لگیں۔ یا اللہ اب کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کانپتی ٹانگوں کپ کپاتے وجود اور خشک ہوتے حلق سے دل میں پکارنے لگی۔ سہمی صورت لیے وہ صحن میں شعیب کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھنے لگی۔ دکانیں کس نے بیچی ہیں؟ شعیب پھنکارا تھا۔ سامنے والی ہمسائیاں چھت پر چڑھ گئیں، ساتھ والی دیوار سے لپک گئیں۔ وفا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، جان گویا نکلنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ کیا مطلب دکانیں بیچ دیں؟ ایسے کیسے دکانیں بک سکتی ہیں؟ سمینہ بیگم دوپٹے کا پلو سر پر رکھتے ہوئے بھویں سکیڑتے ہوئے بولیں۔ اس کی نظریں برآمدے میں لگے کلاک پر جا ٹکیں۔ شام کے 7 بج رہے تھے، 9 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ دکانیں ابا نے اس لاڈلی کے نام کر دی تھی ہمیں بتائے بغیر۔ شعیب ہاتھ سے کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غیظ و غضب سے بولا۔ یہ کیا بک رہا ہے؟ سمینہ بیگم کا ہاتھ سینے پر آ گرا، گویا جمع پونجی لٹ گئی ہو جیسے۔ وفا! سمینہ کی چیخ نما پکار پر وہ کانپ کر رہ گئی۔ جی اماں! پریشانی ہکلاہٹ سے کانپتی ٹانگیں گھسیٹتی برآمدے کی دہلیز پر آ گئی۔ فک ہوتی رنگت لیے وہ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے سمینہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ دکانیں تیرے نام ہیں؟ سمینہ بیگم کڑے تیور لیے اس کی طرف بڑھی، اس کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ امید کا ٹمٹماتا دیا بدقسمتی کی ہوا سے پھڑ پھڑانے لگا تھا۔ نہیں اماں! ڈر سے ہکلاتے ہوئے بولتے وفا نے ہاتھ مسلے تھے۔ ارد گرد ہمسائے چھت پر آ کر مفت کے تماشے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بکواس کر رہی ہے یہ دیکھ تیرے سائن۔ شعیب نے اس کے بھورے بال مٹھی میں جکڑے اور کاغذات اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ مجھے نہیں پتا بھائی۔ وفا درد کی شدت کو ضبط کرتے آہستگی سے بے ربطگی میں منمنائی۔ تجھے سب پتا ہے۔ مجھے پتا تھا یہ کوئی نہ کوئی گل کھلائے گی۔ اسے صحن میں دھکا دے کر گرائے وہ سمینہ بیگم سے مخاطب ہوا۔
पक्के सेहन पर औंधे मुंह गिरने से पेशानी पर रगड़ आ गई थी, जिसमें नन्ही सुर्ख बूंदें नमूदार होने लगी। सुहेब ने पेपर्स थाम कर देखे और तिल मिलाता हुआ वफ़ा की जानिब बढ़ा। इस दुकान को बेचकर मैंने बिजनेस शुरू करना था। सुहेब उसे ठोकर रसीद करता हुआ उसके पास पंजों के बल बैठ गया। वफ़ा हथेलियों के बल पीछे सरकने लगी। मुझे नहीं पता। आंखों से मोतियों की लड़ियां गिरकर बेवक़्त हो रही थीं। कहाँ हैं पैसे? सुहेब ने उसके जबड़े भींच डाले। अरे मनहूस मारी, तुझे इस दिन को पाला था। समीना बेगम जूती उतारकर उसके सर में मारने लगी। अल्लाह जी मदद फरमा। वो मुंह हाथों में छुपाए सिसकने लगी थी। सुहेब ने खींच के 2 थप्पड़ रसीद किए थे। उसका निचला होंठ फट गया। नाक से सुर्ख नन्ही बूंदें कतार में बहने लगीं। ये ऐसे नहीं मानेगी ज़ेबी। शुएब स्टोर से डंडा उठा लाया। अम्मी, सर घुटनों में छुपाए वो बेबसी से चीख दी। फरा दीवार के साथ रखे तख्त पर बैठी पैर झुलाती तमाशा देखती महजूज हो रही थी। शुएब का डंडा लहराता हाथ किसी मजबूत हाथ ने थाम लिया। वफ़ा ने आंसुओं से तर चेहरा ऊपर किया तो अयान शुएब के सामने तन कर खड़ा था। तमाशाइयों के चेहरों पर हैरानगी के तासुरात थे। होते भी क्यों ना, तमाशे में एक किरदार का इजाफा जो हुआ था। तुम कौन हो? शुएब ने झटके से डंडा खींचा और कड़े तेवरों से अयान को घूरा। नेवी ब्लू फोर सूट में मलबूस, सुर्ख सफ़ेद रंगत लिए, बाल सेट किए, वो शक्ल और हुलिये से अमीर ज़्यादा लग रहा था। वफ़ा का हस्बैंड, अयान ने सख्त लहजे में आंखों में जताते तासुरात लिए बताया। मुझे पता था ये अंग्रेज़ों का गंद गुल खिलाएगा। समीना बेगम सीना पीटती हुई बुलंद आवाज़ में बोली। अयान ने नागवारी से उसे देखा। कम ऑन। वफ़ा की तरफ सख्त नज़रों से देखते अयान ने हाथ बढ़ाया। साकिब जेबों में हाथ डाले तमाशा ही बना रहा। वफ़ा ने ज़ख्मी हाथ उसके हाथ पर रखा और उठ खड़ी हुई। क्या सबूत है तुम्हारे पास और कब की इसने शादी? सुहेब आगे बढ़कर बोला। 10 साल पहले, अयान ने कोफ्त से देखते हुए कहा और साकिब को सबूत लाने का इशारा किया। साकिब ने गाड़ी में रखी फ़ाइल निकाली और पेपर निकालकर अयान की तरफ बढ़ाए। ये रहा सबूत। अयान ने चंद सेकंड को सबूत सुहेब के हाथ में दिया और वापस छीनकर साकिब की तरफ बढ़ा दिया। वी आर गेटिंग लेट। अयान ने वफ़ा की तरफ देखते हुए कलाई पर बंधी कीमती घड़ी के डायल पर उंगली रखकर दबाव डाला। वफ़ा लड़खड़ाती अंदर की जानिब भागी। समीना बेगम के बयान जारी और सारी थे। हमें लूट के खा गई, मेरे बच्चों के हक पर डाका डाल गई। समीना बेगम तख्त पर फरा के हमरा बैठते हुए बुलंद आवाज़ में पीट रही थीं। बदचलन माँ की बदचलन बेटी, बद किरदार को छूट देकर अपने सर पर मिट्टी डलवा ली। मैं ना कहती थी मत दे इतनी आज़ादी। वफ़ा को कोस रही थी। वफ़ा हैंड बैग बगल में दबाए दुपट्टा कंधे पर रखे लड़खड़ाते कदमों से भागती हुई अयान की तरफ बढ़ी। अयान के रोब और दबदबे को देख सुहेब और शुएब भी चुप हो गए। अयान ने उसका बाजू थामा और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मोहल्ले वालों को बातें करने का एक मौजू मिल गया। धज्जियाँ उड़ाने को किरदार मिल गया था। वफ़ा बैग बगल में दबाए पिछली सीट पर बैठ गई। हर नज़र में उसके लिए तमस्खर था। वो जानती थी अब उसकी पेशानी पर बद किरदार का टैग लग चुका है। दिल चंद लम्हे को बैठ सा गया था। एहतियात से बैग खोला। टिकट, पासपोर्ट और वीज़ा देख उसके नील नील होते चेहरे पर सुकून बिखर गया। हल्की सी मुस्कुराहट लिए उसने कुछ पा लेने की खुशी से चीज़ें बैग में रखीं और जिप बंद करके बैग गोद में धर लिया। अयान फ्रंट मिरर से उसे देख रहा था। ये आपकी फैमिली थी, इतनी उजड़ गंवार फैमिली? अयान ने तनफ़्फ़ुर से कहा। उसका मूड ख़राब हो गया था। आप किसके लिए कनाडा जा रही हैं? अयान ने उसके नील नील चेहरे को नज़रों में भरा। जिनका मैंने 20 बरस इंतज़ार किया है, वफ़ा खोए खोए लहजे में बोली। अयान ने हैरत से भवें सुकेड़ के उसे देखा। किसी लड़की के लिए घर छोड़ देना अच्छी बात नहीं, पर आपकी नफसियाती फैमिली को देखकर आपका फ़ैसला ठीक लग रहा है। अयान संजीदगी से ड्राइव करते हुए बोला। वफ़ा ने रुख मोड़कर भागती दौड़ती दुनिया को देखा। उसने अयान को कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो आपको बहादुर और निडर समझा था, आप तो दब्बू टाइप निकली। साकिब ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। मसलहत के तहत दबना पड़ता है साकिब सर। वो दुख से गोया हुई थी। अयान ने एक तरफ गाड़ी रोकी और उसे क्लिनिक के अंदर जाने का कहा। वफ़ा ने चादर से चेहरा ढांपा और अयान के हमरा क्लिनिक के अंदर चली गई। हरी अप डॉक्टर जो आहिस्तगी से उसके ज़ख्मों का जायज़ा ले रहा था, सर इस बात में हिलाते हुए फ़र्स्ट एड किट की तरफ बढ़ा। रुई से ज़ख्म साफ़ करने लगा। वफ़ा के सफ़ेद चेहरे पर दर्द की लहरें उठने लगीं। अयान सीने पर हाथ बांधे संजीदगी से उस अजीब लड़की को देख रहा था, जो कहीं बहुत बाहिम्मत लगती तो कहीं डरी सहमी चिड़िया जैसी। फारिग होते ही अयान ने बिल पे किया। वफ़ा का बैग की तरफ बढ़ता हाथ रुक गया। वो तेज़ कदमों से लड़खड़ाती चाल लिए अयान के पीछे पीछे चलती जा रही थी। 9 बजने में आधा घंटा बाकी था।
بلیک ڈریس پینٹ کوٹ میں ملبوس، چہرے پر سنجیدگی لیے وہ آفس ڈور دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ اسسٹنٹ اس کا بیگ لیے اس کے پیچھے تیز قدموں سے چلتی آ رہی تھی۔ اینا، آج کی کیا مصروفیات ہیں؟ وہ رسٹ واچ دیکھتا اپنی کرسی پر بیٹھا اور ٹیبل پر رکھی فائلوں کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، آج لیک پر ہوٹل کی اوپننگ سرمنی ہے، اینا نے ٹیب سے اس کا شیڈول دیکھ کر کہا اور مؤدب انداز میں اس کے نئے حکم کی منتظر تھی۔ سر اس بات میں ہلا کر وہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ایئرپورٹ پر ایان کے پیچھے پیچھے چلتی آ رہی تھی۔ ایان کے جوتے چمکتے فرش پر آواز پیدا کر رہے تھے۔ وہ گاگلز لگائے اس دنیا سے میل کھا رہا تھا، جبکہ وفا اس دنیا کی باسی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ان فٹ تھی۔ وفا نے نظروں کا زاویہ بدلا، گو کہ اس کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں آپ کو گھر لے جاتا، پر ایان ایئرپورٹ ایگزٹ پر کھڑا اسے سنجیدگی سے دیکھ کر بولا، آپ نے یہاں تک ساتھ دیا کافی ہے۔ وفا اپنی منزل اور راستے تلاش کرنا جانتی ہے، وہ سادگی سے بولی تھی۔ آپ پہلی بار آئی ہیں؟ ایان نے گویا یاد دلایا تھا۔ مجھے کسی پر انحصار کرنے کی عادت نہیں ہے، میں اپنے راستے کے کانٹے خود چننا جانتی ہوں، کیونکہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کوئی کسی کو منزل تلاش کر کے نہیں دیتا، نہ اس کے راستے کے کانٹے چن سکتا ہے۔ وفا نرمی سے بولی اور قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ ایان نے الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھا اور ڈرائیور کی طرف بڑھ گیا۔ وفا، ایان نے عادت کے خلاف جا کر پکارا، یہاں آپ کو رہنے کی جگہ مل سکتی ہے۔ ایان نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا اور مڑ کر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ہمدردی ہوئی تھی، پر کیوں، وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ وفا نے کارڈ دیکھا اور ایک نظر دور ہوتی کار پر ڈالی اور سرمئی بادلوں سے ڈھکے آسمان کی سمت نگاہیں دوڑاتے اس نے امید کے دیے آنکھوں میں سجائے کیلگری کی زمین پر اپنے قدم بڑھائے۔ یا اللہ، میری 20 سالہ تلاش ختم کر دے۔ وفا نے ہاتھ سینے پر باندھے اور سست قدم اٹھاتی فٹ پاتھ پر آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ اسے کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ کیلگری کی بلند و بالا عمارتیں، پرتعیش ماحول، سکون، کچھ بھی اپنی اور نہیں کھینچ پایا۔ گویا کیلگری کی خوبصورتی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میری سفید سیاہ زندگی میں رنگینیاں کب اہمیت رکھتی ہیں؟ اس کے لب بنا حرکت میں آئے بولے تھے۔ کارڈ دکھائے وہ اس ایڈریس کی جانب بڑھی جو ایئرپورٹ سے کافی دور تھا۔ نہایت خوبصورت اپارٹمنٹس ایریا تھا جو پیئنگ گیسٹ کے طور پر ملتے تھے۔ وفا نے قریبی اے ٹی ایم سے کچھ پیسے نکالے اور اپارٹمنٹس کے آفیسز کی طرف بڑھی۔ اتنے لمبے سفر سے اس کی ٹانگیں گویا بری طرح تھک گئی تھی۔ 3rd کلاس اپارٹمنٹ کی کیز لے کر وہ ورکر کے ساتھ اپارٹمنٹ میں چلی آئی۔ 3rd فلور پر اس کا مطلوبہ اپارٹمنٹ تھا۔ 1 کمرے، واش روم اور چھوٹے سے کچن کا اپارٹمنٹ، صاف ستھرا اور اس کے لیے کافی تھا۔ سنگل بیڈ پر بیگ رکھے اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تھی۔ تیارے غیر میں آ کر اس کے کچھ بھی پرایا نہیں لگ رہا تھا، نہ پاکستان میں رہ کر کبھی کچھ اپنا لگا تھا۔ اس اپنائیت کی چاہ میں سب چھوڑ کر ادھر چلی آئی تھی اپنی منزل کو تلاش کرنے۔ سورج کی مدھم سی کرنیں سرمئی بادلوں سے راستہ بناتے ہوئی کیلگری کی بلند و بالا گلاس کی عمارتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ نائک سافٹ ویئر کمپنی کی 10 منزلہ عمارت میں وہ 7ویں فلور پر اپنے آفس میں بیٹھا کام میں مصروف تھا جب ٹیبل پر رکھا اس کا اسمارٹ فون تھر تھرایا۔ اس نے ایک نظر فون پر ڈالی اور کی بورڈ پر انگلیوں کی حرکت جاری رکھی۔ فون تھر تھراہٹ کے ساتھ بند ہو گیا۔ اس کی انگلیوں کی حرکت میں تیزی آ گئی۔ اسمارٹ فون پھر سے تھر تھرانے لگا۔ اس نے کی بورڈ سے انگلیاں ہٹائیں اور ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ کال ریسیو کی۔ کال کیوں ریسیو نہیں کر رہے تھے؟ مقابل کی آواز میں خفگی کا عنصر نمایاں تھا۔ اٹس ورکنگ آورز، یو نو ویری ویل، ایان نے جتاتے ہوئے کہا کہ اس نے اسے ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اچھا بتاؤ، مسئلہ حل ہوا تمہارا؟ ثاقب اس کی بات کا اثر لیے بنا بولا۔ نہیں، اس کی حالت ایسی تھی میں گھر نہیں لے جا پایا۔ ایان اٹھ کر ونڈو کے پاس آ گیا۔ اب کہاں ہے وہ؟ ثاقب نے سرسری سا پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، ایان نے لاپرواہی سے کہا۔ مطلب؟ ثاقب کو سمجھنے میں مشکل ہوئی۔ وہ خوددار لڑکی ہے، مدد لینے سے انکار کر دیا اور میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں کہ اس کی منتیں کرتا پھرتا۔ ایان بیزاریت سے بولا۔ کینیڈا اس کے لیے نئی جگہ ہے، تمہیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو ایک طرف رکھ کر سوچنا چاہیے تھا۔ ثاقب خفا ہوا پر لہجے کو نرم رکھا۔ جانتا تھا ذرا جو لہجہ تیز ہوا ایان فون کاٹ دے گا۔ اسے بھی سوچنا چاہیے تھا، ایسا نہ ہو میں اس مسئلے کو حل کرتا پھروں، وہ میرے لیے نئے مسئلے لے کر کھڑے کر دے۔ ایان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ بے ضرر سی لڑکی ہے اور سمجھدار ہے، ثاقب نے نرمی سے کہا۔ ایان نے کال کاٹی اور جیبوں میں ہاتھ گھسائے کچھ سوچنے لگا تھا۔ ہائی ینگ مین، بلیک جینز اور وائٹ شرٹ میں بال پونی میں قید کیے، نیلی آنکھوں میں چمک لیے اینا خوشگواریت سے اس کی طرف بڑھی۔ ایان نے مڑ کر اسے دیکھا اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔
اینا ٹیبل کے دوسری طرف رکھی کرسی کھینچتی ہوئی بیٹھ گئی۔ تم اس وقت یہاں؟ ایان نے اسے دیکھے بھی نہ کہا اور دوبارہ اپنے پروجیکٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا۔ دونوں کوہنیاں ٹیبل پر رکھے، ہاتھ جوڑ کر ان پر ٹھوڑی رکھے وہ ایان کو انہماک سے دیکھتی مخمور لہجے میں بولی۔ ایان نے سنجیدگی سے دیکھا، گویا کہہ رہا ہو ریئلی؟ آف کورس ریئلی، اینا مسکرائی تھی۔ اب دیکھ لیا ہے تو جاؤ، ایان نارمل لہجے میں بولا۔ تم زہر اگلنا بند نہیں کر سکتے؟ اینا کا موڈ خراب ہو گیا تھا، وہ ناراض نظریں ایان کے چہرے پر ڈالتی اٹھ گئی۔ ایان نے دیکھا تک نہیں، وہ خفگی سے پیر پٹکتی دروازہ دھکیلتی نکل گئی۔ نیند پوری ہوئی تو وہ انگڑائی لیتی اٹھ بیٹھی، دوپٹہ کندھے پر رکھے اپارٹمنٹ سے ملحقہ چھوٹی سی بالکنی میں آ گئی، جس کے ساتھ ساتھ خوبصورت بیل اوپر چڑھی ہوئی تھی جو ننھے ننھے گلابی پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ وفا کی نظر اپارٹمنٹ کی بلندی سے ہوتی ان کے پیچھے چھپی سورج کی ماند سی کرنوں پر گئی۔ دن کے 11 بج رہے تھے، لیکن سرمئی بادلوں نے آسمان کو ڈھکا ہوا تھا۔ ننھے بادل سورج کی کرنوں کو اپنے عقب میں چھپانے پر ناکام ہو رہے تھے، تبھی کرنیں بادلوں سے چھن چھن کر آ رہی تھیں۔ وفا نے اپنے حلیے پر نظر دوڑائی، کل سے وہ اسی سوٹ میں تھی اور اب بھی اس کے پاس پہننے کو کوئی کپڑا نہیں تھا۔ مجھے مارکیٹ جانا چاہیے اور جاب بھی ڈھونڈنی چاہیے۔ وفا لکڑی کی خستہ حال سی باڑ پر ہاتھ رکھ کر سوچ چکی تھی۔ اماں نے وبال مچایا ہوگا، لوگ مجھے بد کردار کہہ رہے ہوں گے۔ اس نے اداسی سے گہری سانس اندر کھینچی اور پھر باہر۔ چلو اچھا ہے، میرے گناہ کم ہو جائیں گے۔ استہزائیہ ہنسی اس کے لبوں پر چند ثانیے کو آئی اور پلٹ گئی۔ وہ خود کو خود ہی تسلی دیتی تھی، خود کے لیے خود ہی کندھا میسر کرتی تھی، تب بھی وہ تنہا جیتی آ رہی تھی۔ خود کے لیے خود ہی میسر ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ اکلوتا بیگ لی وہ اپارٹمنٹ سے نکل آئی۔ پاکستانی 26 لاکھ کینیڈین ڈالرز میں بہت کم پڑ گیا تھا۔ اسے فکر لاحق ہو گئی تھی، کہیں جاب ملنے سے پہلے ختم نہ ہو جائیں۔ اپارٹمنٹ لاک کیے اس نے دوپٹہ سر پر رکھا اور نکل آئی۔ اپارٹمنٹ کی اس بلڈنگ کے باہر چھوٹا سا لان تھا جس میں درخت کے نیچے پتھر کا سنگی بینچ رکھا ہوا تھا۔ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا مارکیٹ کہاں ہے، اسے کہاں جانا چاہیے۔ تم پاکستانی ہو؟ عمر رسیدہ شخص نے اسے پیچھے سے پکارا تو وہ یک لخت مڑی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ خزاں رسیدہ سے جھریوں زدہ چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میں بھی پاکستانی ہوں۔ ہوں نہیں بلکہ تھا۔ ان کے چہرے پر اداسیوں کے کئی رنگ بکھر گئے تھے۔ وفا نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ مجھے مارکیٹ تک جانا ہے، وفا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا اور امید بھری نظر جھریوں زدہ چہرے پر ڈالی۔ میں چلوں تمہارے ساتھ؟ وہ گویا پوچھ رہے تھے۔ جی ضرور۔ وفا مسکرا کے انہیں دیکھتی ان کے ساتھ آہستگی سے قدم اٹھانے لگی۔ میرا نام ظہیر ہے، میں پنجاب کے چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھتا ہوں۔ ظہیر صاحب اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ وفا نے سر کو خم دیا۔ اپارٹمنٹس کی حدود سے نکل کر وہ لوگ چھوٹی سی مارکیٹ میں داخل ہو گئے۔ ہر طرف سکون تھا، بھگدڑ نہیں تھی۔ یہ رہی مارکیٹ، ظہیر صاحب نے پہنچتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آپ؟ وفا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ میں یہاں گروسری سٹور تک جا رہا ہوں، ظہیر صاحب نے مسکرا کر کہا اور مڑ گئے۔ وفا کو خیام کی یاد آ گئی۔ وہ سر جھٹکتی اپنی مطلوبہ دکان کی طرف بڑھی اور خریداری کرنے لگی۔ شاپنگ سے فارغ ہو کر وہ واپسی کے لیے پلٹ رہی تھی جب ایک گروسری سٹور کے باہر نیڈز آ سیل گرل کا لیبل دیکھا۔ قدم بے اختیار اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ظہیر صاحب نے مسکرا کر دیکھا۔ وفا نے جوابی مسکراہٹ دی اور لیبل کے بارے میں پوچھا۔ یہ میرا گروسری سٹور ہے، انہوں نے مسکرا کر بازو پھیلائے تھے۔ مجھے جاب چاہیے تھی، وفا نے سادگی سے کہا۔ تھوڑی بہت فارمیلٹی کے بعد انہوں نے اسے صبح آنے کا کہہ دیا۔ وفا کو ایک بوجھ سرکتا محسوس ہوا تھا۔ یہ پریشانی تو ختم ہوئی۔ وہ پرسکون انداز میں چلتی ہوئی واپس آ گئی۔ اس نے ظہیر صاحب کے ساتھ آتے ہر راستے کو بغور دیکھا تھا۔ سنا ہے وفا نے چھپ کر شادی کر لی؟ سامنے والی ہمسائی نے مزے لیتے ہوئے پوچھا۔ اب فرح کا رشتہ کون لے گا؟ ہمسائی نے بڑے افسوس سے کہا۔ میری فرح لاکھوں میں ایک ہے، اس بد کردار بدبخت جیسی نہیں ہے، سمینہ بیگم چمک کر بولی تھی۔ وفا کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا۔ سمجھدار نے یہ گل کھلا دیا تو فرح سے کیا مشکل ہے، اس کے تو ویسے ہی لچھن سب کو دکھتے ہیں۔ ہمسائی نے منہ بناتے سچائی کا تماچا مارا۔ اے تیرے منہ میں خاک، تیری 2 جوان لونڈیاں دن بھر دفتروں کے دھکے کھاتی ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کتنی دودھ سے دھلی ہیں۔ سمینہ بیگم کڑے تیور لیے ان کی طرف بڑھیں۔ خبردار جو میری بچیوں کو بیچ میں گھسیٹا، وہ عزت کے نام کا بخوبی پاس رکھتی ہیں، تیری فری کی طرح دن بھر کھڑکی سے لٹک کر محلے کے لڑکے نہیں تاڑتی۔ ہمسائی تنک کر بولتی گیٹ کی طرف بڑھی۔ جانتی ہوں تجھ جیسی عورتوں کو، بے شرم بے حیا، سمینہ بیگم کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔
وہ تو بے حیا بے غیرت ماں کی بیٹی تھی، تبھی یہ گل کھلا گئی۔ میری فرح تو خاندانی ماں کی بیٹی ہے۔ سمینہ بیگم بلند آواز میں سینہ ٹھونک کر بول رہی تھی۔ جتنا ظلم تم نے اس بن ماں کی بچی پر ڈھایا اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ ہمسائی گیٹ میں کھڑی بلند آواز میں ہاتھ نچا نچا کر بولی۔ تجھ جیسی ڈائن کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا۔ ہمسائی کے نتنے غصے سے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ سمینہ بیگم تو بازو ٹانگتی گیٹ کی سمت بڑھی۔ اتنی ہمدردی تھی تو لے جاتی نا اپنے اس نکھٹو کے لیے۔ سمینہ بیگم دانت پیستے ہوئے بولی۔ ارد گرد عورتوں کی بھیڑ لگنے لگی تھی۔ بنا لیتی میں بہو، پر دودھ جیسی لالچن عورت سے کون رشتہ جوڑے؟ ہمسائی نے دوپٹہ کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے گرج کر کہا۔ زہیب وہاں آیا تو تماشا دیکھ کر کھول گیا، ماں کو بازو سے تھام کر اندر لے گیا۔ اس کے ظلموں نے وفا کو اس قدم کے لیے مجبور کیا، ورنہ اتنی سمجھدار لڑکی ایسی حرکت کیوں کرتی؟ اب وہ محلے والیوں سے باتیں کر رہی تھی۔ سمینہ بیگم اندر بیٹھی کڑ رہی تھی۔ وائٹ شرٹ بلیک ڈریس پینٹ میں ملبوس وہ آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ٹائٹ کی اور جھک کر پرفیوم اٹھایا اور خود پر سپرے کرتا، شیشے پر اپنی تیاری دیکھتا، کوٹ بازو پر رکھتا بیگ لیے باہر آ گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر ڈیڈ، موم اور انایا بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایان نے کوٹ کرسی کی پشت پر دھرا اور بیگ زمین پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ مارننگ، سنجیدگی سے کہا، گویا احسان عظیم کیا تھا۔ اس کے ڈیڈ اس سے عموماً خفا رہتے تھے، اپنا بزنس چھوڑ کر جاب کرنا انہیں سخت ناگوار تھا، پر ایان کی ضد انہیں چپ رہنے پر مجبور کر گئی۔ آج شائنہ آئیں گی رشتے کی بات کرنے؟ مام نے اس کے اعصاب پر پہلے کا گرایا بم ایک دفعہ پھر گرا دیا۔ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ مام، رشتہ لڑکے والے لے کر جاتے ہیں، آپ کو خالہ کو بتانا چاہیے۔ ایان تنزن بولا۔ جب تم ضد پر اڑے رہو گے تو انہیں خود ہی آنا پڑے گا، مام کڑے تیوروں سے بولی۔ میں 1000 بار کہہ چکا ہوں مجھے نہیں پسند سارا۔ ایان نے ایک بار پھر صاف گوئی سے کام لیا۔ تو کون سی شہزادی پسند ہے موصوف کو؟ اب کی بار طنز ڈیڈ کی طرف سے اچھالا گیا تھا۔ اینا کا آپشن اب بھی باقی ہے بگ برو، انایا جلا دینے والے انداز میں بگ برو کو کھینچ کر بولی۔ تم سے مشورہ نہیں مانگا، اور ہاں، وہ اٹھتے ہوئے خاصی ناراضگی سے بولا، مجھے اپنی پسند کی لڑکی چاہیے کیونکہ لائف میری ہے۔ وہ بیگ اٹھاتا تنفن کرتا چلا گیا۔ اب میں شائنہ کو کیا جواب دوں گی؟ بچپن کی منگ کو چھوڑ کر اپنی پسند کے راگ لاپتا پھر رہا ہے۔ مام یعنی رائنا کافی خفا لگ رہی تھیں۔ بچپن میں رشتہ طے نہیں کرنا چاہیے تھا مام، آپ بھائی کی نیچر کو جانتی تو تھیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اکڑتا تو ایسے ہے گویا کینیڈین گورنمنٹ تک اس کے باپ کی ہے۔ آکاش ملک تنزن سر جھٹکتے ہوئے بولے اور ناشتہ ختم کر کے اٹھ گئے۔ انایا نے بھی یونی کے لیے رختے سفر باندھا۔ آفس پہنچا تو پتہ چلا کہ کمپنی کی ایم ڈی صاحبہ تشریف لا چکی ہیں۔ اوہ، آج تو میٹنگ تھی۔ ایان نے آنکھیں میچ کر غصہ ضبط کیا اور میٹنگ روم کی طرف چلا گیا۔ میٹنگ روم میں سبھی لوگ موجود تھے۔ ایان نے اپنی نشست سنبھالی۔ سربراہی کرسی پر بیٹھی خاتون کی عمر 45 سال تھی، لیکن اس کے انداز و اطوار اور لک سے وہ 30 کی لگتی تھی۔ سنہری بھورے بال، بھوری آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور سفید بے داغ رنگت۔ اس نے ابھی تک خود کو مینٹین رکھا ہوا تھا۔ نائک سافٹ ویئر پر کمپنی کی ایم ڈی ساریہ نائک سخت مزاج کی عورت تھی۔ اگر کمپنی کا مقام نہیں ہوتا تو ایان کبھی وہاں کام کرنے کو ترجیح نہ دیتا۔ میٹنگ شروع ہوئی اور 11 بجے کے قریب سبھی میٹنگ روم سے نکلے۔ ایان نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور گھڑی دیکھتا آفس میں چلا آیا۔ مسٹر ایان، کم ان دا آفس، ساریہ نے انٹرکام پر حکم دیا۔ ایان فائل بند کرتا اٹھ کر آفس سے نکل کر لفٹ کی طرف بڑھا۔ ساریہ نائک کا آفس 8ویں فلور پر تھا۔ میم، may I come in؟ ایان سنجیدہ تھا۔ یس۔ ساریہ نائک بنا فائل سے نظریں اٹھائے بولی۔ ان کی اسسٹنٹ جولی دائیں جانب مؤدب انداز میں کھڑی تھی۔ ہیو اے سیٹ۔ ساریہ نے فائل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ایک خوبرو مرد تھا۔ We have to launch other software as soon as possible before Microsoft company، ساریہ نے سنجیدگی سے کہا۔ سافٹ ویئر از ان فائنل پروسیس، ایان نے نارمل لہجے میں قدرے سنجیدہ ہو کر کہا۔ میک اٹ سون، ناؤ گو، ساریہ نے فائل پر نظریں رکھتے ہوئے کہا۔ ایان جی جان سے جلتا کڑتا آفس سے نکل کر لفٹ کی طرف آیا۔ اتنی سی بات انٹرکام پر بھی کہی جا سکتی تھی۔ اسے شدید غصے نے آ گھیرا۔ وفا کی جاب کنفرم ہو گئی۔ اس کا بیشتر وقت ظہیر صاحب کے ساتھ گزرنے لگا۔ اتنی محبت تو میرے بابا بھی مجھے نہ دے سکے کبھی۔ بالکنی میں کھڑے اس نے اوپر آسمان کی سمت دیکھا۔ وفا، دروازے پر ظہیر صاحب کی آواز پر چونکی اور سٹالر کندھے پر رکھتی دروازے کی سمت بڑھی۔ آ جاؤ کھانا کھائیں۔ انہوں نے بے حد اپنائیت کا اظہار کیا۔ وفا نہ چاہتے ہوئے مسکرا کر ان کے ساتھ چل دی۔ آپ کی فیملی کہاں ہے انکل؟ کھانا کھاتے ہوئے وفا نے سوال کیا۔ میری کوئی فیملی نہیں ہے بیٹا، ظہیر صاحب آزردہ ہو گئے۔
آئی ایم سوری، وفا شرمندہ ہوئی۔ نہیں بیٹا، میری منگیتر تھی صبا، مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ میں ہائر اسٹڈیز کے لیے کینیڈا آ گیا اور اس کے دل میں کوئی اور بس گیا۔ وہ نم لہجے میں بولے۔ ہاتھوں سے نوالا چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ وفا کو سخت افسوس ہوا۔ میں دوڑا واپس گیا، میرا فائنل سیمیسٹر تھا، میں نے پرواہ نہیں کی، اس نے بھی پرواہ نہیں کی۔ ان کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ محبت کی شدت انسان کو بربادی کے دہانے پر لے جا کر چھوڑ دیتی ہے۔ مجھے بھی چھوڑ دیا۔ محبت کا ماتم مناتے میں نے اسٹڈیز چھوڑ دی اور ہمیشہ کے لیے کینیڈا میں بس گیا۔ وہ بات ختم کرتے آزردگی سے مسکرانے کی کوشش کرنے لگے۔ مجھے افسوس ہوا آپ کو دکھی کر کے۔ وفا واقعی افسردہ ہو گئی تھی۔ تمہارے آنے سے تنہا زندگی میں سکون کے چند پل میسر ہوئے ہیں۔ تیارے غیر کے ان اپنوں میں وہ چاہ کہاں ہے جو اپنے دیس کے غیروں میں ہے؟ وہ ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑتے ہوئے مسکرائے۔ آپ واپس چلے جائیں پاکستان۔ وفا نے پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ میرے بھائی کی بیوی ہے، ظہیر صاحب نے آہستگی سے جواز دیا تھا۔ وفا نے حیرانگی اور افسردگی سے ظہیر صاحب کو دیکھا۔ وہ بھی محبت کے اجاڑے ہوئے تھے۔ جانے محبت نے کتنے ہنستے بستے گھر اجاڑے ہیں۔ وفا افسردگی سے سوچتی اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ گئی تھی۔ لیکن میرے دل میں محبت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مجھے بس تلاش ہے ان کی جنہوں نے محبت کے سوال کو حل کر کے چھوڑ دیا۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور تکیے پر سر رکھے آنکھیں موند لی۔ تو تم کبھی محبت نہیں کرو گی؟ ایان اس کے سامنے ہاتھ جیبوں میں گھسائے سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، نہ محبت کروں گی، نہ ہونے دوں گی، نہ محبت کو اپنی زندگی میں کبھی جگہ دوں گی۔ اپنے مقصد کے بعد کچھ گنجائش نکلی تو دیکھوں گی۔ وفا نے ہمیشہ کی طرح سادگی سے کہا۔ محبت تمہیں ضرور ہوگی، تمہاری انا کو ہرا کے رکھ دے گی محبت۔ ایان کا لہجہ پر یقین سا تھا۔ مجھے محبت ہو بھی جائے گی تب بھی میں محبت نہیں کروں گی۔ محبت مجھے کیا ہرائے گی؟ میں محبت کو ہرا دینے کی طاقت رکھتی ہوں۔ وفا کے لہجے میں طاقت تھی۔ ایان نے الجھ کر اسے دیکھا، گویا اس کی بات سے خوش نہیں تھا۔ وفا سنجیدگی سے پلٹ گئی تھی۔ وفا نے کس مسا کر آنکھیں کھول دی۔ کمرے کا سیاہ اندھیرا دیکھ اسے خواب کا احساس ہوا۔ لیکن میرے خواب میں ایان کیوں؟ وہ پہلی بار الجھی تھی۔ دن بھر سوچ لیا ہوگا کچھ ان کے بارے میں۔ گلاس میں پانی انڈیلتی بڑبڑائی اور اٹھ کے بالکنی کا دروازہ کھول دیا۔ ٹھٹھراتے ہوا کے سرد جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ سردی کا احساس ہوتے اس نے دروازہ بند کیا اور آ کر لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنا پلان بنانے لگی۔ اسے جلد بازی نہیں کرنی تھی۔ 2 سال کی محنت سے وہ یہاں تک پہنچی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ پھوٹو گی، کیا مسئلہ ہے؟ انایا نے خفگی سے اینا کو دیکھا۔ تمہارے بھائی سے بڑا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اینا نے تنزن پوچھا۔ تمہیں بھی دل دینے کے لیے وہی ملا تھا؟ انایا چشمہ انگلی سے ٹھیک کرتی ہنسی تھی۔ اینا تقریباً جل ہی گئی۔ مجھ سے کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتا۔ جب جاب چاہیے تھی تب اینا اینا کرتا پھرتا تھا۔ اینا سخت ناراض لگ رہی تھی۔ تو گویا تم نے میرے بھائی پر احسان کیا ہے؟ انایا آنکھیں سکیڑ کر بازو سینے پر باندھ کر اسے گھورنے لگی۔ نہیں، ورنہ اب تک 100 بار جتا دیتی، اینا سنجیدگی سے بولی۔ وہ تو سارا کے لیے بھی نہیں مان رہا، اللہ جانے اسے کیسی لڑکی چاہیے۔ انایا سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ تم کچھ کرو، وہ تمہارا بھائی ہے، اینا منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اگر تمہیں یاد ہو وہ تمہارا دوست بھی ہے۔ انایا نے انگلی ٹھوڑی کے ڈمپل پر رکھ کر اینا کو دیکھا۔ ہے نہیں، تھا۔ اینا نے تھا پر زور دے کر کہا۔ میرا مشورہ مانو، بھول جاؤ۔ انایا سنجیدہ ہوئی۔ اینا نے سنجیدہ مگر خفا نظر اس پر ڈالی۔ تم بھی اپنے بھائی جیسی ہو۔ اینا منہ پھلاتی چلی گئی اور انایا نے عہد باندھا کہ ایان سے ضرور بات کرے گی۔ انایا اس کے کمرے کے دروازے تک آئی۔ وہ صوفے پر اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس کی پشت انایا کی طرف تھی۔ بیزی ہیں؟ انایا اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے لیپ ٹاپ پر دیکھ کر بولی۔ ایان نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا، گویا کہہ رہا ہو تم دیکھ سکتی ہو۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی، انایا لاپرواہی سے بولی۔ ایان جانتا تھا وہ اب ٹلنے والی نہیں ہے۔ بولو، ایان نے سنجیدہ نظر اس پر ڈالی۔ آپ نے اسے پھر ناراض کر دیا سب جانتے ہوئے بھی، انایا پرشکوہ لہجے میں بولی۔ اینا کو؟ ایان نے تصدیق چاہی۔ انایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب ایک بار منع کر چکا ہوں تو سمجھتی کیوں نہیں؟ محبت کو بے عزت کر رہی ہے۔ اسے کہہ دو اگر واقعی محبت ہے تو بار بار اس کا واویلا کرنا چھوڑ دے۔ ایان تیکھے لہجے میں بولا۔ اسے واقعی ہی محبت ہے، انایا نے اسے دیکھ کر خفگی سے کہا۔ اس نے محبت کر کر مجھ پر احسان نہیں کیا۔ اس محبت نامے کو بند کر دے تو اس احسان کو مان سکتا ہوں۔
अयान कड़े तेवरों से बोला था। अनाया अफसुर्दगी से अयान को देखती रह गई। बेशक वो बेहद वजीहा था, उसका ज़र्फ लहजा और पर्सनैलिटी आग पर तेल का काम करती थी। थका हारा ऑफिस से लौटा तो गैराज में एक गाड़ी का इजाफा देखकर चिढ़ सा गया। शाइना फिर से शादी का वावेला मचाने आएगी। अयान बैग लिए अंदर दाखिल हुआ। लाउंज में सबके संजीदा चेहरे देखकर ही मामले की संगीनी का अंदाज़ा लगा चुका था। बिना किसी को मुखातिब किए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बचपन की मंगनी ऐसे कैसे ख़त्म कर सकता है? शाइना अयान की संजीदगी और उसका रवैया देखकर तकरीबन चिल्लाई। अयान ने नागवारी से सर झटका और ज़ोर की आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा बंद किया। सबकी नज़रें बेइख्तियार उसके बंद दरवाजे तक गईं। वो नहीं मानेगा, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आकाश मलिक ने संजीदगी से इनकार कर दिया। चलो शाइना, शाइना के हस्बैंड खासी सख्ती और गुस्से से बोले थे। आपने हमें रिश्तेदारी ख़त्म करने पर मजबूर किया है। शाइना सख्त नज़रों से घूरती हुई चली गई। रायना ने अफसरदा और नाराज़ नज़र आकाश मलिक पर डाली और उठकर कमरे में चली गई। आकाश मलिक ने टेबल से अखबार उठाया और पढ़ने लगे। कनाडा आए 1 माह गुजर चुका था। आज उसे अपने मकसद की शुरुआत करनी थी और वह बिल्कुल तैयार थी। दिल में अजब सी खुशी और 20 साल के इंतज़ार की आग थी। वो पुरजोश थी इंतज़ार के ख़त्म होने पर वो ये नहीं जानती थी कि कुछ मंजिलें, कुछ रास्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं। कहीं पर मकसद की तकमील से ज़्यादा लज्जत इंतज़ार में होती है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। हल्के बुखार ने अपनी लपेट में लिया था। वो आराम करने के मूड में नहीं लग रही थी। जॉब के लिए वर्क परमिट बन चुका था। तैयार होकर निकल गई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही वफ़ा। ज़हीर साहब ने तफक्कुर से उसे देखा। कुछ नहीं हुआ मुझे, आप फ़िक्रमंद ना हो। वफ़ा मुस्कुराई, गो के सर दर्द शिद्दत इख्तियार कर गया था। शाम तक बुखार तेज़ हो गया था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो तेज़ कदमों से चली और दाएं जानिब बढ़ गई। सर दर्द शदीद हो गया था। रोड क्रॉस करते तेज़ रफ्तार गाड़ी देखकर सर चकरा गया। बमुश्किल चकराते सर को थामती वो फुटपाथ पर बैठती चली गई। उसकी आंख खुली तो एक खूबसूरत कमरा था। बेड के दाएं जानिब ड्रेसिंग टेबल और उसके साथ कद आदम खिड़की, जिसके आगे दबीज पर्दे गिरे हुए थे। सामने दरवाजे के साथ सोफ़े थे। होश की दुनिया में कदम रखा तो बाहर से शोर की आवाज़ें आईं। मैं कहाँ हूँ? वफ़ा ने घबराते हुए बेड से उतरी। बेड की पुश्त पर अयान की तस्वीर फ्रेम में जड़ी हुई थी। ओह, वफ़ा समझ गई वो अयान के कमरे में है। उजलत में बैग उठाया और दरवाज़ा खोलकर कमरे से निकल आई। सामने अयान अपने मॉम डैड से लड़ रहा था। एक तरफ 2 लड़कियां खड़ी सूरत हाल देख रही थी। अयान की नज़रें उस पर पड़ीं तो चुप हो गया। आपकी तबीयत ठीक नहीं। अयान ने लहजे को हत्तल इम्कान नॉर्मल रखा, जो बाइसे हैरत था। अब ठीक हूँ, वफ़ा ने मुस्कुराने की कोशिश की। अस्सलामुअलैकुम। वफ़ा ने उसके मॉम डैड को सलाम किया, जिन्होंने तनफ़्फ़ुर से मुंह फेर लिया। वो नहीं जानती थी अयान की बीवी के रूप में उसका तारुफ हो चुका है। आप जा सकती हैं, अयान ने रूखे लहजे में कहा और अपने कमरे में चला गया। वो लड़की मुझसे ज़्यादा प्यारी है। ऐना अयान के पीछे उसके कमरे में आई थी। बिल्कुल। अयान बिना कोई तासुर दिए कमरे से निकल गया। ऐना उसे देखकर रह गई। किस जालिम से मोहब्बत कर ली, उसने दुख से सोचा। वफ़ा आहिस्ता आहिस्ता फुटपाथ पर चल रही थी। रात के अंधेरे ने अपने पंख फैलाकर कैलगरी को अपनी लपेट में लिया हुआ था। अयान ने गाड़ी उसके पास रोकी। वफ़ा ने गर्दन घुमाकर देखा। अयान ने उसे बैठने का इशारा किया। आप बच्ची नहीं हैं, अपना ख्याल रखना जानती हैं तो रख क्यों नहीं सकती? अयान ड्राइव करते हुए तीखे लहजे में बोला। वफ़ा ने हैरत से उसे देखा। मैं आपके घर कैसे आ गई? वफ़ा ने खलबली मचाता सवाल कर दिया। तुम्हारे वर्क परमिट पर मेरा नंबर भी दर्ज है। अगर तुम्हें याद हो तो हमारी पेपर मैरिज हुई है। अयान रूखे लहजे में बोल रहा था। वफ़ा को उसका बिलावजह गुस्सा होना समझ नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल से कॉल आई थी, मुझे तुम्हें डिस्चार्ज करवा के घर लाना पड़ा। उसके लहजे की कोफ्त वफ़ा को महसूस हो गई थी। वफ़ा ने अपार्टमेंट का एड्रेस बताया। अयान ने गाड़ी मोड़ ली। तुम जिसके लिए कनाडा आई थी वो तुम्हें मिल गया? अयान का ध्यान रोड पर था। वफ़ा ने रुख मोड़कर उसे देखा। आपको ये यकीन क्यों है मैं जिसके लिए आई हूँ वो लड़का ही है? वफ़ा ने सवाल के जवाब में ये सवाल कर दिया। अयान ने यकलख्त उसे देखा। आजकल यही तो हो रहा है, उसने लापरवाही से कंधे उचकाकर कहा। ज़रूरी नहीं, माशरा जो कर रहा है हम पर भी वही करना फ़र्ज़ है, वफ़ा संजीदगी से बोली थी। सफ़र की तवालत से वफ़ा अंदाज़ा लगा चुकी थी। अयान कैलगरी की इस साइड पर रहता है और वह दूसरी साइड पर। तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई? जाने क्यों उसे उस लड़की से चिढ़ नहीं हो रही थी। नहीं, मोहब्बत की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, वफ़ा साफ गोई से बोली थी। क्यों? अयान ने अबरू उचकाकर उसे देखा। मोहब्बत की तहरीरें पढ़ने में अच्छी लगती हैं बस, हकीकत में मोहब्बत किसी शहज़ादे को नहीं लाती। वफ़ा हकीकत पसंद थी।
کبھی بھی نہیں کرو گی؟ ایان کو اس سے بحث کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ نہیں، وفا نے مختصر کہا۔ گاڑی اپارٹمنٹس کے سامنے رک گئی تھی۔ وفا شکریہ کہتی اتر گئی۔ سنو، ایان نے پکارا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ہماری شادی محض ایک کانٹریکٹ ہے، بس اس کا فائدہ اٹھانے کی غلطی مت کرنا، ایان نے ہاتھ جیبوں میں گھسائے کہا تھا۔ سرمئی بادلوں نے چاند کو چھپا رکھا تھا۔ آپ بے فکر رہیے، وفا مدھم سا کہتی مڑ گئی۔ وفا بیٹا کہاں چلی گئی تھی؟ وفا اپنی سوچ میں گم چلتی آ رہی تھی جب ظہیر صاحب کی آواز پر چونکی۔ کچھ کام تھا انکل، وفا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ظہیر صاحب نے پوچھا جھجکتے ہوئے، یہ لڑکا کون تھا؟ وفا کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کہہ کر ایان کا تعارف کروائے، نہ وہ اس کا دوست تھا نہ کولیگ، اور شوہر وہ کہہ نہیں سکتی تھی۔ تم پاکستانی ہو، کبھی بھولنا مت، وہ غلطی کبھی مت کرنا جو ان لوگوں کے لیے فیشن ہے۔ ظہیر صاحب نے نرمی سے اس کے سر پر دستِ شفقت رکھا۔ ایسی بات نہیں ہے، ایان ملک قانوناً میرے شوہر ہیں، وفا گھبرا کر اعتراف کر گئی۔ پیپر میرج کے ذریعے کینیڈا آئی ہوں ان کی بیوی بن کر۔ جانے کیوں اسے لگا اسے ظہیر صاحب پر اعتبار کر لینا چاہیے۔ اچھا، وہ حیران ہوئے تھے۔ باقی میں اپنی حدود جانتی ہوں، وفا مسکرا کر بولی اور پلٹ گئی۔ رات خواب میں مجھ سے محبت کا پوچھ رہے تھے اور اب بھی، مطلب خواب حقیقت کا روپ دھارتے ہیں۔ بیڈ پر بیٹھتے وہ ایان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر پہنچا تو معمول سے زیادہ خاموشی تھی، وہ محسوس کر چکا تھا۔ وہ لڑکی کہاں رہتی ہے؟ آکاش ملک سخت لہجے میں بولے۔ کون لڑکی؟ ایان نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ جو کل تمہاری بیوی تھی، رائنا نے طنزاً کہا۔ وہ آج بھی میری بیوی ہی ہے، ایان سنجیدگی سے رائنا کو دیکھتے ہوئے بولا اور ناشتہ کرنے لگا۔ تبھی اسے گھر سے نکال دیا، عنایا نے اپنا حصہ ڈالا۔ تم میرے معاملات میں مت بولا کرو، ایان نے روکھے لہجے میں تنبیہ کی۔ میں اسے لے کر آیا تب بھی آپ لوگوں کو پرابلم تھی، نکال دیا تب بھی، ایان تیکھے لہجے میں بولا۔ کس خاندان سے ہے، کیا حسب و نسب ہے؟ آکاش ملک نے لہجے کی سختی پر قابو پا کر نرمی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ایان نے لقمہ چباتے ہوئے کہا۔ آکاش ملک نے رائنا کی طرف دیکھا، گویا کہہ رہے ہوں دیکھ لو اپنے سپوت کی کرتوتیں۔ رائنا نے کندھے اچکا دیے جیسے کہہ رہی ہوں میں کیا کروں؟ کہاں رہتی ہے؟ آکاش ملک کی جانب سے اگلا سوال آیا۔ اپنے گھر، ایان نے اتنی ہی لاپرواہی سے جواب دیا۔ کیا مطلب اپنے گھر؟ تمہاری بیوی ہے تو تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ آکاش ملک کو اس کی ہٹ دھرمی پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ کیوں رکھوں؟ ایان نے وفا کے بارے میں سوچ کر کہا۔ ایک 24 سال کا نوجوان پوچھ رہا ہے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کیوں رکھوں؟ آکاش ملک چبا چبا کر بولے اور رائنا کی طرف دیکھا۔ تم نے زندگی بھر سب کام ہی بہت اچھے سے سر انجام دیے، لیکن یہ کام تم ٹھیک سے نہیں کر پائے۔ وہ ایان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شدید ناراضگی سے بولے اور چمچ پلیٹ میں پٹک کر چلے گئے۔ یہ کام ٹھیک بھی ٹھیک سے کر لیتی موم، ایان خفگی سے بولتا اپنے باپ کی طرف اشارہ کرتا بیگ لیے نکل گیا۔ رائنا سر تھام کر رہ گئیں۔ وہ ظہیر صاحب کے ساتھ گروسری اسٹور کی طرف جا رہی تھی جب بہت سی سیاہ گاڑیاں ایک قطار میں وہاں سے گزریں۔ ہمارے ہاں ایسے بارات جاتی ہے جیسے یہ لوگ روز اپنے دفاتر جاتے ہیں، ایک قافلہ لے کر۔ ظہیر صاحب ہنسے تھے، وفا بھی ہنستی۔ ظہیر صاحب بہت باتونی انسان تھے۔ یہ یہاں کی سب سے بڑی کمپنی کی آنر ہیں، ساریہ نائک، ظہیر صاحب بتانے لگے۔ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے، باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، ظہیر صاحب نے بتایا۔ میری ہم عمر ہے، اب دیکھو میں 70 کا لگتا ہوں اور وہ 30 کی۔ ظہیر صاحب ایک بار پھر ہنس دیے۔ وفا نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس کی طبیعت آج بھی ناساز تھی، اس نے اپنے پلان کو آگے بڑھا دیا۔ اینا جاب سے واپس آئی اور سیدھا عنایا کی طرف چلی آئی۔ وہ سچ میں اس کی بیوی ہے یا بس سین کریٹ کر رہا ہے؟ اینا نے ایک امید سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، عنایا نے کندھے اچکائے۔ کیا مطلب؟ اینا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا اور اس کی کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھی۔ وہ اسے بھی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، عنایا نے کندھے اچکاتے لاپرواہی سے کہا تھا، گویا اسے فرق نہیں پڑتا تھا اس کا بھائی جو بھی کرے۔ مجھے لگتا ہے نہیں، بلکہ اب یقین سے کہہ سکتی ہوں ایان ملک ایک نفسیاتی انسان ہے۔ اینا سر جھٹکتے ہوئے متنفر سی بولی۔ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا چھوڑو اسے۔ عنایا اپنے بھائی کو خوب جانتی تھی اور اینا کو بھی۔ تمہیں لگتا ہے عنایا محبت چھوڑی جا سکتی ہے؟ اینا اب دکھی لگ رہی تھی، وہی دکھ جو اس کے چہرے سے عیاں ہونے لگا تھا۔ وہ گھٹنوں پر بازو رکھے ان پر ٹھوڑی ٹکا کر اداسی سے بیٹھ گئی۔ سب کچھ کیا جا سکتا ہے، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، لڑ جانے کی ہمت ہو تو محبت کچھ بھی نہیں ہے، عنایا نارمل لہجے میں بولی۔ تم خود ایان کو کھونے سے ڈرتی ہو یا تمہارا دل؟ عنایا نے سوالیہ نظر اس کے اداس چہرے پر ڈالی
جو اب ناسمجھی کے تاثرات میں بدل رہا تھا۔ محبت ایک خوبصورت خواب ہے جس خواب میں بہت حسین مناظر ہوتے ہیں، ایک لڑکا، ایک لڑکی، بلکہ شہزادہ اور شہزادی۔ عنایا بول رہی تھی اور وہ ہاتھ گھٹنوں سے اٹھا کر گود میں رکھے اسے سن رہی تھی۔ تم بھی اس خواب کے زیر اثر ہو، تمہیں اس خوبصورتی کی عادت ہو گئی ہے، تم خود اس خواب کی حدود سے نکلنا نہیں چاہتی۔ یہ بال پین لو اور اس خواب کے بلبلے کو پھاڑ ڈالو۔ میں روز روز یہ روتی بسورتی شکل نہیں دیکھ سکتی۔ عنایا نے منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا۔ اینا نے اسے گھوری سے نواز کر سر جھٹکا۔ میں ایان کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، تم اپنا وقت برباد کر رہی ہو، اور یہ بات میں شاید تمہیں پچھلے 2 سال سے سمجھا کے تھک گئی ہوں۔ عنایا سنجیدگی بھری خفگی سے بولی تھی۔ اینا نے ناراض نظر اس پر ڈالی۔ تمہیں یہ سب آسان لگتا ہے؟ اینا بولی، اس کی نیلی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ تمہیں ایان کو بھولنے کا کہا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے کو نہیں کہا، عنایا چڑھ کر بولی۔ مجھے اچھا لگتا ہے اس خواب میں رہنا، اینا اٹھتے ہوئے بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ عنایا نے کندھے اچکائے۔ ایک سے بڑھ کر ایک پاگل ہے، وہ سر جھٹکتی کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ گھر آنے کی بجائے اس نے گاڑی کا رخ کیلگری کے دوسری جانب موڑ لیا۔ مجھے اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ ایان نے خود کو صفائی دی اور ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی فراٹے بھرتی فاصلہ ناپنے لگی تھی۔ اپارٹمنٹ کے سامنے گاڑی پارک کی اور وفا کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا وہ گروسری سٹور میں جاب کرتی ہے۔ ایان نے گاڑی قریبی مارکیٹ کی طرف بڑھا دی۔ گاڑی پارک کر کے نکلا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا گروسری سٹور کے اندر آ گیا۔ وہ سامنے ہی نظر آ گئی۔ چند ثانیے بعد وہ کافی شاپ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ جی کہیے، کچھ کام تھا؟ وفا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ 2 کیپوچینو، ایان نے آرڈر پلیس کیا۔ میں کافی نہیں پیتی، اس نے سادگی سے کہا۔ کیوں؟ ایان نے ابرو اچکا کے اسے دیکھا۔ اوکے، 1 کیپوچینو، آرڈر دے کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں کڑواہٹ انڈیل کر کڑواہٹ اگلنا نہیں چاہتی، وفا سادگی سے بولی۔ ایان نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن اپنی حیرت پر قابو پا گیا۔ پھر تو یقیناً آپ جوس پیتی ہوں گی، تبھی میٹھا بولتی ہیں۔ ایان اس کے سامنے پہلی بار ہنسا تھا، اس کی ہنسی بہت پیاری تھی۔ چائے پیتی ہوں، جو نہ میٹھی ہوتی ہے نہ کڑوی۔ زیادہ میٹھا انسان دوگلا ہوتا ہے اور کڑوا انسان تو پھر کڑوا ہی ہوتا ہے۔ تم کافی سمجھدار ہو، ایان نے آپ سے تم تک کا سفر طے کر لیا۔ وفا خاموش رہی۔ طبیعت کیسی ہے؟ یاد آنے پر پوچھا گیا، گو کہ ایان کی نظریں اس کے چہرے پر ہی تھیں۔ اس کے خد و خال میں یورپین ٹچ تھا، لیکن اس کی نیچر ایشین تھی۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں، وفا مسکرائی۔ گڈ۔ ایان اٹھا اور وہ بھی اس کے ساتھ چلی آئی۔ آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، گاڑی کے پاس رکتے ہوئے وفا نے پوچھا۔ بولو۔ ہمیشہ کی طرح پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پیپر میرج کے لیے ہاں کیوں کی؟ میرے ویزے، پاسپورٹ اور باقی اخراجات کیوں ادا کیے؟ وفا سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیونکہ مجھے پاگل کتے نے کاٹا تھا، ایان نہایت سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وفا نے نہ سمجھی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ بیٹھے، میں آپ کو ڈراپ کر دوں، ایان نے کہا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ آپ کو کچھ کام تھا شاید، وفا نے سٹور میں کہی گئی اس کی بات یاد دلائی۔ نہیں، ایان نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر؟ وفا کو اس وقت شدید قسم کا پاگل لگا۔ میں کافی پینے آیا تھا، ایان طنزاً بولا۔ وفا خاموش ہو گئی۔ ایان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور گاڑی اپارٹمنٹ کے سامنے روک دی۔ وفا اتری تو اس نے زن سے گاڑی بھگا لی۔ سائیکو، وفا بڑبڑاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ رات کا کھانا وہ ظہیر صاحب کے ساتھ کھاتی تھی۔ اسے آج اپنے پلان کا پہلا سٹیپ پورا کرنا تھا، لیکن ایان نے اس کا ٹائم ویسٹ کر دیا۔ لڑکا تو اچھے خاندان سے لگتا ہے، ظہیر صاحب نے بات شروع کی۔ جی، وفا بس اتنا ہی بول پائی۔ آگے کا کیا سوچا تم نے پھر؟ ظہیر صاحب کھانا کھاتے ہوئے بولے۔ ہمارا صرف کانٹریکٹ ہوا ہے، مجھے نہیں پتا مجھے کیا کرنا ہے ان کے لیے، وفا الجھی ہوئی سی بولی۔ ایان نے ابھی تک اس سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کیا تھا، جبکہ میرج کے وقت طے ہوا تھا ایان اس کی ہیلپ کرے گا اور وہ ایان کی۔ اسے آج ہر حال میں اپنا کام شروع کرنا تھا۔ گروسری سٹور سے نکل کر وہ اندرون کیلگری کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ بلند و بالا خوبصورت عمارتیں پورے قد سے کھڑی تھیں۔ کشادہ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر وہ سر اٹھائے مطلوبہ عمارت پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر پا لینے کی خوشی چھلکنے لگی۔ قدموں کی رفتار میں تیزی آنے لگی اور وہ خود کو پورے اعتماد کرتی اندر داخل ہو گئی۔ فرسٹ فلور پر ہی ایک جانب آفس تھا۔ وہ گلاس ڈور دھکیلتی اندر داخل ہوئی۔ کرسی پر بیٹھا 45 سالہ شخص سر سیٹ کی پشت پر رکھے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ گلابی اور سفید رنگت کے حامل چہرے پر بیزاری تھی۔ وفا کے قدموں کی چاپ سے اس نے آنکھیں کھول کر ٹیک چھوڑی اور کوہنیاں ٹیبل پر رکھ لیں۔ وفا نے مسکرا کر دیکھا اور ارد گرد نگاہیں دوڑاتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ٹیبل کے دائیں جانب سفید ریک فائلوں سے بھرا پڑا تھا۔
छोटा सा ऑफिस कदरे साफ था। वफ़ा ने बैग की अंदरूनी ज़िप खोली और एक कापी निकालकर उसके सामने रखी और हाथ मसलते हुए उसे अपने मसले से आगाह किया। टेबल के उस पार बैठे शख्स ने उसे कोफ्त से देखा और साफ इनकार कर दिया। प्लीज़, वफ़ा ने टेबल पर हाथ रखते हुए मिन्नत भरे लहजे में कहते हुए उम्मीद से उसे देखा। आई सेड नो। पेशानी पर बल लिया उसने निहायत बेजारी और गुस्से से वफ़ा को देखा और करख्त लहजे में बोला, इट्स इलीगल। ज़माने भर की बेजारी चेहरे पर सजाए वफ़ा को देखा और कुर्सी मोड़े दीवार की तरफ रुख कर गया। वफ़ा ने लब भींचे और आहिस्ता रवि से चलती ऑफिस से निकल आई। आसमान की सिमत उम्मीद से निगाहें दौड़ाईं और सामने से आती टैक्सी को रोककर बैठ गई। बालाज चेन्स ऑफ होटल्स अब कनाडा में बालाज शॉपिंग मॉल की ओपनिंग कर रहे थे। ऐना ओपनिंग सेरेमनी के इनविटेशन कार्ड बन गए हैं। बालाज नाइक लैपटॉप से नज़रें हटाते हुए ऐना की तरफ देखकर बोला, यस सर, शहरोज सर की निगरानी में कार्ड दे दिए गए हैं। ऐना मुअद्दिब अंदाज में बोली, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, हर चीज़ तुम्हारे ज़िम्मे है। बालाज नाइक तनबीह करते हुए बोला, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट सर। ऐना घबरा कर बोली। बालाज नाइक को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए थी। वाइट 3 पीस सूट में मलबूस चेहरे पर ज़माने भर की संजीदगी और दौलत का गरूर सजाए उसने दराज से सिगार निकाला और सुलगा के मुंह में दबाते हुए कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। नज़रें लैपटॉप की स्क्रीन पर मरकूज़ थीं। ओपनिंग सेरेमनी के लिए वेट्रेस हमारे होटल्स की होनी चाहिए। बालाज ने सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा, ओके सर। ऐना ने सर इस बात में हिलाया और ऑफिस से निकल आई। उसे जल्द अज जल्द वेट्रेस अरेंज करनी थी। सर, वेट्रेसेस आर अरेंज्ड। ऐना को जैसे ही मैसेज मौसूल हुआ उसने बालाज नाइक की गोश गुजार कर दिया। गुड। बालाज ने सेरेमनी की बाकी तैयारियां देखी और ऑफिस से निकल गया। ऐना उसकी रफ्तार के साथ तकरीबन भागते हुए मिल रही थी। सिक्योरिटी गार्ड मुअद्दिब अंदाज में गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खड़ा था। बालाज नाइक गाड़ी में बैठा। ऐना ने फ्रंट सीट संभाली। आगे पीछे गाड़ियां कतार में निकल गईं। बालाज शॉपिंग मॉल, बालाज ने मुख्तसर कहा और मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। शॉपिंग मॉल कैलगरी के वस्त में बना हुआ था। उसकी बिल्डिंग नहायत खूबसूरत और प्रिंटेड ग्लासेस से बनाई गई थी। मॉल हर तरह की सहूलत से आरास्ता था। गाड़ियां पार्किंग में रुकी। बालाज गार्ड्स के हमरा मॉल के अंदर दाखिल हुआ। मोबाइल हाथ में लिए वो मॉल का जायज़ा ले रहा था। ओपनिंग 10 दिन बाद थी। नाइक सॉफ्टवेयर कंपनी के खास अराकीन मीटिंग हॉल में जमा थे। अयान ने कोफ्त से घड़ी को देखा और फिर सामने जहां सारिया नाइक अभी तक नहीं पहुंची थी। चंद सानिये गुजरे और सारिया नाइक गार्ड्स और असिस्टेंट के हमरा अंदर दाखिल हुई। सभी वर्कर्स वेलकम के लिए खड़े हो गए। हैव अ सीट प्लीज़। सारिया नाइक ने माइक संभालते हुए मुस्कुराहट उछाली। टुडे आई वांट टू टेल यू अ गुड न्यूज़। माय सन बालाज नाइक हैज़ ओपन अ न्यू शॉपिंग मॉल। बालाज शॉपिंग मॉल एंड द वर्कर्स ऑफ नाइक सॉफ्टवेयर कंपनी हैज़ बीन इन्वाइटेड। उसने फातिहाना नज़रों से सबकी तरफ देखा। मीटिंग हॉल तालियों से गूंज उठा। दिस इज़ अ बिग ऑनर फॉर अस। सारिया नाइक मुस्कुराई थी। अयान ने बेजारियत छुपाए बिना हैंड्स फ्री कानों में उड़सी और म्यूज़िक प्लेयर ऑन कर लिया। सारिया नाइक ने मॉल की डिटेल्स और सेरेमनी के मेहमान उम्रा की लिस्ट गनवाई। 1 घंटे के बाद मीटिंग हॉल खाली होने लगा। अयान कोफ्त से बड़बड़ाता हुआ निकला और अपने ऑफिस में आ गया। कनपटियाँ मसलते हुए उसने सर सीट से टिका दिया। ड्रामा क्वीन। बेजारियत से सारिया को लकब से नवाजा और पानी पीने लगा। वफ़ा आज फिर उसी ऑफिस में ज़माने भर की बेजार शख्सियत के सामने बैठी थी। प्लीज़ सर, वफ़ा मिन्नत भरे लहजे में बोली। आर यू क्रेज़ी? 45 साला जेम ने कोफ्त से उसे देखा। वफ़ा ने इस बात में सर हिलाया। अगर वो पागल ना होती तो 7 समंदर पार क्यों दौड़ी चली आती। देन गो टू एनी साइकेट्रिस्ट। देन जेम्स ने मुफ्त का मशवरा दिया। आई नीड इट्स द बेस ऑफ माई लाइफ। वफ़ा ने इल्तिजा की थी। यू आर सच अ मैड गर्ल। हाउ कैन आई फाइंड 25 ईयर्स ओल्ड फाइल्स। जेम्स जिच होकर बोला। आई कैन हेल्प इफ़ यू डोंट माइंड। वफ़ा ने मलतजी नज़रों से उसे देखा। नो, जेम्स तीखे लहजे में तुनक कर बोला। प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। वफ़ा रो देने को थी। ओके, आफ्टर $2000। जेम्स कुछ नरम पड़ते हुए पुरसोच अंदाज में बोला। वफ़ा ने सर इस बात में हिला दिया। आई विल अरेंज एज सून एज़ पॉसिबल। वफ़ा मुस्कुराते हुए उठी और ऑफिस से निकल आई। मुझे एक और पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, उसने परेशानी से सोचा। अकाउंट में मौजूद रकम वो अयान को देने के लिए फ़ाइनल कर चुकी थी। उसे किसी का एहसान नहीं लेना था, वो सोच चुकी थी। हे रुको, किसी की आवाज़ पर वफ़ा ने पलट कर देखा। सफ़ेद रंगत, सुनहरी बाल, नीली झील सी आँखें लिए खूबसूरत लड़की उसकी तरफ बढ़ रही थी। वफ़ा ने हैरत से उसे देखा। दियारे गैर में अयान और ज़हीर के अलावा वो किसी से भी वाकिफ़ नहीं थी।
या वो चंद कस्टमर्स जो ग्रोसरी स्टोर पर उससे फ्रैंक हुए थे। वफ़ा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। हाउ आर यू मिसिज़ अयान मलिक? उसके लहजे में गहरे तंज की काट थी। वफ़ा ख़याम, वफ़ा ने नाम पर ज़ोर देते हुए कहा। ऐना हंस दी। लेकिन अब तो यही तुम्हारी पहचान है ना? ऐना संजीदा होते हुए बोली। नहीं, वफ़ा ने हाथ सीने पर बांधे सादगी से कहा। तुमने अयान को मुझसे छीन लिया। ऐना दुख से बोली। वफ़ा ने सर नफ़ी में हिलाया। मुझे तुमसे हसद हो रहा है। ऐना ने तंजिया नज़रें वफ़ा के चेहरे पर टिकाईं। आपको हसद करने की ज़रूरत नहीं, वो शादी महज एक कॉन्ट्रैक्ट है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। वफ़ा संजीदगी से बोली और उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ने लगी। व्हाट डू यू मीन? ऐना ने उसे बाजू से थाम कर रोका और उसके सामने आ गई। तुम झूठ बोल रही हो, वो तो तुम्हें अपनी बीवी मानता है। ऐना ने हवा में तीर छोड़ा। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वफ़ा ने बाजू छुड़ाया और टैक्सी की तरफ बढ़ गई। मैं तुम्हारी खुशियाँ नोच लूँगी, ऐना गुस्से से चिल्लाई। वफ़ा ने पलट कर उसे देखा और इस्तेहज़ाइया हंसी। लाइक सीरियसली? और पलट कर टैक्सी में जा बैठी। ऐना ने सुलगती नज़रों से टैक्सी को दूर तक देखा। मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए अंकल। वफ़ा ने अपनी परेशानी ज़हीर साहब के सामने रखी। क्यों बेटा? ज़हीर साहब ने हैरानगी से उसे देखा। मुझे $2000 की अर्जेंट ज़रूरत है। परेशानी वफ़ा के चेहरे से अयां हो रही थी। तुम अपनी परेशानी शेयर कर सकती हो, ज़हीर साहब नरम लहजे में बोले। मैं सही वक्त की मुंतज़िर हूँ, वफ़ा आहिस्तगी से बोली थी। ठीक है, मैं किसी जानने वाले से बात करता हूँ। ज़हीर साहब ने हामी भरी तो वो शुक्रिया अदा करती अपने अपार्टमेंट में आ गई। बालकनी में आई तो चांद की मध्यम रोशनी देख रही थी। सुरमई बादल आज छुट्टी पर थे। उसे ऐना की बातें मनोआन याद आ गईं। नोचने के लिए खुशियों का होना ज़रूरी है और यही खुशियाँ तो तलाशने आई हूँ। वफ़ा खुद ही से हम कलाम थी। इर्द गिर्द के अपार्टमेंट्स में डिम लाइट बल्ब की मलगजी रोशनी दिख रही थी। सड़क सुनसान पड़ी थी। पता नहीं अयान मलिक क्या चाहता है। वफ़ा का ध्यान भटक कर अयान पर जा अटका। बहुत सोच विचार के बाद वो थक हार कर बिस्तर पर आ गिरे। उसे तन्हाइयों की आदत थी। पैदा होने से आज तक वो तन्हाई ही तो थी। सोचते सोचते नींद ने उसे खींचा और वो नींद की वादी में उतरती चली गई। मामूल का एक मसरूफ़ दिन का शेड्यूल लिए तैयार खड़ा था। वफ़ा ताज़ा दम थी। दिन का इस्तकबाल किया और तैयारी किए जॉब के लिए निकल गई। ग्रोसरी स्टोर पर वो कस्टमर्स से बातचीत कर रही थी जब ज़हीर साहब दाखिल हुए। वफ़ा बात सुनो। ज़हीर साहब ने इशारा किया तो वो एक्सक्यूज़ मी कहते उनके पास आई। ये लो कार्ड, बालाज शॉपिंग मॉल की ओपनिंग सेरेमनी है और बहुत बड़ी पार्टी है। उन्हें वेट्रेसेस चाहिए। अच्छा पैकेज है, ट्राई कर लो, शायद तुम्हारी बात बन जाए। ज़हीर साहब ने तफसील बताई। वफ़ा ने कार्ड थामा और सोच में पड़ गई। फ़ैसला तुम्हारा है बच्चे, जो तुम्हें बेहतर लगे। ज़हीर साहब उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखते कस्टमर्स की तरफ बढ़ गए। वफ़ा ने बहुत सोच विचार की और बैग उठाए ग्रोसरी स्टोर से निकल गई। ज़हीर साहब ने मुस्कुराकर उसकी पुश्त को देखा। वफ़ा ने टैक्सी में बैठते हुए हाथ हिलाया और मुस्कुराती नज़रों से उन्हें देखा। पता नहीं किस दुख ने तुम्हारी मुस्कुराहट पर संजीदगी का पर्दा डाल दिया है। ज़हीर साहब दुख से सोच सके। वफ़ा उन्हें इन दिनों में बहुत अजीज़ हो गई थी। रिश्तों की लज्जत से तरसे लोग जब किसी से मिलते हैं तो खलूस की बारिशें निछावर करते चले जाते हैं। अपने कमरे में बैठा मेल्स चेक कर रहा था जब ऐना दरवाज़ा नॉक करती अंदर दाखिल हुई। अयान ने एक नज़र उस पर डाली और नज़रें दोबारा मोबाइल पर मरकूज़ कर लीं। आज तुम्हारी बीवी मिली थी। ऐना हाथ सीने पर बांधे उसे यकटुक देखते हुए बोली। अयान ने यकलख्त उसे देखा। तुम्हारे टेस्ट पर अफसोस हुआ, ऐना तमस्खर से बोली। आई डोंट केयर। अयान ने लापरवाही से कंधे उचकाकर उसे देखा। वो तो कह रही थी शादी महज एक कॉन्ट्रैक्ट है, ऐना ने जताते हुए कहा। अयान उतरकर उसके सामने आया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अयान बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। मोहब्बत। ऐना ने मलतजी नज़रों से उसे देखा। लेकिन मुझे नहीं है, अयान ने सर्द लहजे में कहा और उसे बाजू से थामे कमरे से बाहर करके दरवाज़ा बंद कर दिया। वफ़ा ख़याम इतनी बेवकूफ़ लगती तो नहीं है, अयान गुस्से से बोला और कार की चाबियां उठाए बाहर की तरफ बढ़ा। टैक्सी बालाज ना एक होटल चेन्स के सामने रुकी तो वो पैसे अदा करती उतर आई। होटल की दाएं जानिब ऑफिस बना हुआ था। वफ़ा ने कदमों की रफ्तार तेज़ की और ऑफिस की तरफ चली आई। वहाँ काफ़ी रश लगा हुआ था। वफ़ा भी इंतज़ार के लिए बैठ गई। आहिस्ता आहिस्ता रश कम हुआ तो वो अंदर चली गई। वेट्रेस के लिए भी बाकायदा इंटरव्यू लिया जा रहा था। वफ़ा ने पूरे एतमाद लहजे में हर सवाल का जवाब दिया। ओके, यू विल नीड अ पार्ट टाइम जॉब। सुनहरी बालों के हामिल नौजवान ने उसे देखा। यस, सॉरी, देयर इज़ नो स्पेस फॉर एनी जॉब, बट यू कैन डू दिस जॉब फॉर वन स्टैंड ऑन बालाज शॉपिंग मॉल ओपनिंग सेरेमनी।
नौजवान नरम लहजे में बोला। श्योर? वफा ने मुस्कुराने की कोशिश की। दिस गर्ल इज़ फाइनल सर, नौजवान ने किसी से कहा और उसे एक पेपर थमा दिया। All instructions are described in this file. Fill them and join. That's it. लड़का मुस्कुराकर बोला। Go there please. उसने अपने सामने जाने का इशारा किया। कंप्यूटर पर बैठे लड़के ने उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और उसे एंट्री कार्ड दे दिया। वफा शुक्रिया कहती निकल आई। ओपनिंग सेरेमनी में 10 दिन बाकी थे और $200 की रकम दर्ज थी। ना चाहते हुए भी उसे वेट्रेस बनने के लिए मन को राज़ी करना पड़ा। जब जीत का हाथ मेरे हाथ में होगा मैं सब कोशिशें भूल जाऊंगी। उसने गहरा सांस लिया था। $1800 की परेशानी अब भी उसके सर पर कायम थी। अगर देने वाला इतने दे सकता है तो बाकी का इंतज़ाम भी हो जाएगा। उसने वापसी की राह पकड़ी। अयान की गाड़ी अपार्टमेंट के बाहर देखकर उसे हैरत हुई थी। आप यहाँ? अयान को गाड़ी से टेक लगाए देखकर बोली। आपने ऐना से क्या कहा है? वह टेक छोड़कर उसके सामने आ गया। यही कि हमारी शादी महज एक कॉन्ट्रैक्ट है, वफा ने नॉर्मल लहजे में कहा। बादल अपनी छुट्टी मनाकर लौट आए थे। हवा में खुनकी महसूस होने लगी। शाम के साए फैल रहे थे। आपसे ऐसा कहने के लिए मैंने कहा था। अयान बाजू सीने पर बांधे तीखे तेवरों से बोलता बेहद संजीदा लग रहा था। वफा ने नासमझी से उसे देखा। आप ही ने कहा था शायद कि मैं इस शादी का फ़ायदा उठाने का ना सोचूं। मैंने वही कहा जो हकीकत थी। वफा संजीदा लहजे में कंधे उचकाकर बोली। हकीकतें बयान करना लाजिम है क्या? अंदाज सवालिया मगर हनूज संजीदगी लिए हुए था। और हकीकत पर पर्दा डालना भी लाजिम है क्या? वफा उसी के अंदाज में बोली। अयान ने उसे गहरी नज़रों से देखा। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। सच्ची मोहब्बतें ठुकराया नहीं करते। वफा अफसुर्दा लहजे में नरमी से बोली। मैंने मशवरा नहीं मांगा। अयान खफकी से बोलता कार में बैठ गया। वफा ने कंधे उचकाए और पलट गई। जॉब का कुछ बना? ज़हीर साहब उसे अपार्टमेंट का लॉक खोलते देखकर बोले। जॉब तो नहीं मिली। सेरेमनी के लिए 1 नाइट स्टैंड पर $200 मिलेंगे, वफा ने थकन ज़दा लहजे में कहा और लॉक खोलकर अंदर आ गई। खाना खा लो बेटी। ज़हीर साहब ने खाने वाली डिश उसके पास रखी। आप क्यों तकलीफ़ करते हैं? वफा ने नम आँखों से कहा। उसे तो एहसास भी कभी भीख में नहीं मिला था और ज़हीर साहब उस एहसास से ही उसके लिए वाहिद रिश्ता बन गए थे। तकलीफ़ कैसी? बरसों बाद लगता है जैसे कोई अपना मिला है। वो उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखते दरवाजे से निकल गए। वफा कितने ही लम्हे दरवाजे को तकती रही थी। वो जो उसका बाप था कभी यूँ भी उसके सर पर हाथ नहीं रख पाया था और जो उसकी माँ थी कभी पलट कर देखा ही नहीं था। अल्लाह की ज़ात ने मुझे पैदा किया है तो मेरी ज़ात बेमकसद नहीं हो सकती, उसने यकीन से कहा और हाथ धोकर खाने की तरफ मतवज्जा हुई। खाना खाकर बालकनी में आ गई। कैलगरी में उसने आसमान पर तारे कम ही देखे थे। सोच की परवाज़ उड़ान भरती अयान मलिक पर उतरत थी। अजब मिजाज का इंसान है, कब खुश होता है कब खफा पता ही नहीं चलता। वफा ने सर झटकते हुए कहा। चंद सानिये बीते कि रुई के नरम नरम गालों जैसे बर्फ़बारी आसमान से बरसने लगी थी। वफा हैरत से बर्फ़ को छूने लगी। ये उसका ख्वाब नहीं था। पहली बार वो मस्मराइज़ हुई थी। दिल की बंजर ज़मीन को पहली बार कुछ भाया था। खूबसूरती के रंगों की खूबसूरती पहली बार उस पर आश्कार हुई थी। मुस्कुराहट आज उसके संजीदा गुलाबी लबों पर खेलने आई थी। वो दिल से मुस्कुराई थी। मायूसियाँ तादेर कायम रहें तो दिल मुर्दा हो जाते हैं। वो मायूस कभी नहीं हुई थी लेकिन दिल फिर भी ज़िंदा नहीं था। दिल को ज़िंदा रखने के लिए मुस्कुराना पड़ता है और मुस्कुराने के लिए वजह का होना ज़रूरी होता है, जो हमें या तो अपने देते हैं या दोस्त। वफा का ना तो कोई अपना था ना ही कोई दोस्त। कभी किसी ने उसकी संजीदगी के खोल को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। मैं ज़माने भर की गरीब लड़की हूँ क्योंकि मैं दोस्त नामी नेमत से महरूम हूँ। उदासी ने उसे फिर से अपनी लपेट में ले लिया। अपनी अधूरी ख्वाहिशों की लाशें दिल में दफन कर करके शायद उस दिल इसी के लिए रह गया था। वो खुद पर इस्तेहज़ाइया हंसी थी। मुझे इन पलों को महसूस करना चाहिए, उसने खुद को बावर करवाया और आंखें मूंद के गहरा सांस खारिज किया। ताजगी की कई लहरें खुनकी में लिपटी उसके नथनों से टकराती अंदर दाखिल हुई थी। सर्दी का एहसास हुआ तो उसने बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर आ गिरी। थकन जितनी भी होती थी वो खुद को वक्त देना नहीं भूलती थी। अगर खुद के लिए खुद को मुयस्सर ना करती तो वाकई तन्हाइयाँ उसकी जान ले लेती। पार्टी की रात। वो वेट्रेस की यूनिफॉर्म में मलबूस थी। वाइट शर्ट और रेड स्कर्ट पहने हुए थी। उसने स्कर्ट के साथ रेड जीन्स पहन ली और गले में सफ़ेद स्टॉलर डाल लिया। सेरेमनी मॉल के लास्ट फ्लोर की छत पर थी। सजावट में पैसा पानी की तरह बहाया गया था। छत निहायत वसी और अरीज़ थी। अमीरज़ादे हाथों में वाइन ग्लास थामे खुशखबियों में मसरूफ़ थे।
وفا نہ چاہتے ہوئے بھی اس گناہ میں ملوث ہو گئی تھی۔ وہ سب کو وائن پیش کر رہی تھی۔ نائک فیملی کی آمد کا شور بلند ہوا۔ سب لوگ نیچے کی جانب بڑھے۔ وفا باقی ویٹریسز کے ساتھ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ نائک فیملی کا استقبال بہت شاندار انداز میں کیا گیا۔ ہر جھلک لائیو ریکارڈ ہو رہی تھی۔ وفا پیچھے سرک گئی۔ میڈیا اوپننگ سیریمنی کی لائیو کوریج دے رہے تھے۔ بالاج نائک نے ربن کاٹا اور ویٹرس کو $500 دینے کا کہا اور آگے بڑھ گیا۔ پارٹی شروع ہو گئی۔ کیلگری کے مشہور و معروف گلوکار اور رقاصائیں مدعو کی گئی تھیں۔ اوہ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! گولڈن خوبصورت شرٹ اور شارٹ سکرٹ زیب تن کیے اینا وفا کی ڈش سے وائن گلاس اٹھاتے ہوئے تمسخر بھری حیرت سے بولی۔ وفا نے گردن جھکائی اور ضبط سے پلٹ گئی۔ اینا کی نظریں اسی پر تھیں۔ نائک کمپنی کے خاص اراکین پہنچ چکے تھے، گو کہ ایان کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ ہیلو مسٹر ایان ملک، اینا نے بشاشت سے اسے پکارا۔ ایان نے ابرو اٹھا کر سنجیدہ نظر اس پر ڈالی۔ انا پرست تو بہت ہو، پر تمہاری بیوی میں شاید انا نام کی بھی نہیں، اینا تنزن بولی۔ بیچاری ویٹرس ہے اور وہ بھی یہاں، اینا تمسخر سے ہنستی ہوئی بولی اور چلی گئی۔ ایان کی بھویں تن گئی۔ اس نے سب ویٹرسز کے چہروں پر نگاہیں دوڑائیں، لیکن وفا کہیں نہیں تھی۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا اور رخ موڑا ہی تھا کہ سامنے وفا ویٹرس کا روپ دھارے کھڑی تھی۔ وفا شدید شرمندگی سے پلٹ گئی۔ ایان نے ضبط سے لب بھینچے اور اس کی طرف بڑھا۔ بات سنو میری۔ روب اور غصے سے بولتا ہوا مڑ گیا۔ وفا کپکپاتی ٹانگوں سے اس کے پیچھے چلی آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایان اس کا بازو دبوچتے ہوئے دبی دبی آواز میں دانت پیس کر بولا۔ آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اینا نے دور سے انہیں دیکھا۔ جاب، وفا نے درد سے آنکھیں بند کر کے کہا اور کرہ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے اپنا بازو نکالنے کی کوشش کی۔ تمہیں یہی جاب ملی تھی؟ ایان کا بس نہیں چل رہا تھا اسے غائب کر دے۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وفا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں پر بہہ گئے۔ ایان نے اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ آئی ایم سوری، ایان نے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو یہ جاب زیب نہیں دیتی، پلیز لیو ناؤ، ایان نرم لہجے میں حکمیہ انداز میں بولا اور چلا گیا۔ تم نے مجھ سے دشمنی پال لی ہے، اینا وائن کے ہلکے ہلکے سپ لیتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ گو دیئر اینڈ سرو دیم، اینا نے حکمیہ لہجے میں نائک فیملی کی طرف اشارہ کیا۔ وفا نے ٹیبل سے ڈش اٹھائی اور نائک فیملی کی طرف بڑھ گئی۔ گو اینڈ ڈو یور ورک، اینا سنجیدگی سے دوسری ویٹرس کو دیکھ رہی تھی۔ وفا نائک فیملی کے آگے ڈش کر رہی تھی جب اسے دھکا لگا اور ڈش سے گلاس بالاج نائک کے اوپر گر گئے۔ یو بلائنڈ! بالاج کا ہاتھ گھما اور زوردار تمچہ وفا کے نازک رخسار پر لگا۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ بالاج کول، ساریہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ وفا ساکت و ششدر سی رخسار پر ہاتھ رکھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ول کل ہر، بالاج دندناتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا جب ایان وفا کے سامنے آ گیا۔ سر غلطی سے ہوا سب، ایان غصہ ضبط کرتے ہوئے لہجے کو نارمل رکھ کر بولا۔ کین آئی آسک یو؟ تم سے پوچھا؟ بالاج نے ایان کو گریبان سے پکڑ لیا۔ وفا ایان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ احساس شرمندگی سے وہ سر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ بالاج لیو ہر، ساریہ اور شہروز نائک بالاج سے مخاطب تھے۔ ہاؤ ڈیئر ہی از ٹو کٹ مائی وے، بالاج دہاڑا تھا۔ ان کے ارد گرد مہمان اکٹھے ہو گئے تھے۔ سر پلیز، ایان نے سنجیدگی سے اپنا گریبان چھڑوانے کی کوشش کی۔ یو ہیو جسٹ اے بیگر ان فرنٹ آف می اینڈ یو ٹیل می واٹ آئی کین ڈو، بالاج اسے جھٹکتے ہوئے تنفر سے بولا۔ ایان نے لب بھینچ کے غصہ ضبط کیا۔ اینا حیرت سے گش کھانے کو تھی۔ ایان اس کے لیے اپنی سیلف ریسپیکٹ کو سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ اینڈ یو آر کال گرل، بالاج بولا ہی تھا کہ تڑاخ، ایان کا ہاتھ گھما اور بالاج کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ یو ڈیزروڈ اٹ، ایان کاٹدار لہجے میں بولا اور وفا کا بازو تھامتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وفا ساکت سے اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ وہ حیران تھی۔ ایان نے اسے تقریباً گاڑی میں پٹکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی فل سپیڈ سے خالی سڑک پر فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ وفا نے آنکھیں بند کر لیں، اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اپارٹمنٹس کے سامنے گاڑی روکی تو وفا نے گہرا سانس خارج کر کے ایان کی سمت دیکھا۔ تھینکس فار ایوری تھنگ، وفا نے دھیمے لہجے میں کہا اور اترنے لگی۔ ایان بھی اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ کتنے پیسے چاہیے ہیں؟ ایان ہنوز سنجیدہ لہجے میں بولا۔ میں مینیج کر لوں گی، وفا آہستگی سے کہہ کر پلٹنے لگی تھی جب ایان نے آگے بڑھ کے اس کی کلائی تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ایان شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ وفا نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں مزید آپ کے احسان نہیں لے سکتی، وفا خوفزدہ آواز میں بولی۔ ایان نے اس کی کلائی چھوڑ کے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔
جو میں نے تم پر کیا وہ احسان نہیں ہے، تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی، سمجھی تم؟ ایان سخت لہجے میں چبا چبا کر آہستگی سے بولا۔ وفا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ اب بولو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ وہ نرم ہوا تھا۔ $2000، وفا نے سر جھکائے کہا۔ ایان نے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ آج کے بعد میں تمہیں ویٹرس کے روپ میں نہ دیکھوں۔ ایان نے پیسے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تنبیہ کی۔ کیوں؟ وفا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیوں ایک لاجواب لفظ ہے اور میں ویسے بھی کسی کے سوالوں کے جواب نہیں دیتا۔ ایان نے والٹ جیب میں ڈال کر سنجیدگی سے کہا۔ وفا پلٹ گئی۔ بے مروت لڑکی، شکریہ بھی نہیں کہو گی؟ ایان بلند آواز میں بولتا گاڑی سے ٹیک لگا گیا۔ وفا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ شکریہ۔ وفا نے خوب تابعداری کا مظاہرہ کیا۔ ناٹ ایکسیپٹڈ۔ ایان نے نفی میں سر ہلایا۔ وفا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ ون کافی ود می، لیٹس گو، نرمی سے بولتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وفا الجھن سے چلتی ہوئی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کافی رات بیت چکی تھی۔ قریبی کافی شاپ پر پہنچ کر ایان نے 2 کافی آرڈر کی اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کے سفید رخسار پر بالاج کی انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ ایان نے لب بھینچ کر رخ موڑا۔ تم کینیڈا کس کے لیے آئی ہو؟ ایان نے کافی کے ڈسپوزیبل گلاس کو دیکھا۔ وفا نے دھیمے لہجے میں اسے تھوڑا بہت بتا دیا۔ ایان نے نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائیں۔ تمہارے بابا؟ ایان نے ہاتھ تھوڑی تلے ٹکائے اس پر نگاہیں مرکوز کی۔ نائک فیملی کی پارٹی چھوڑ کر وہ رات کے اس پہر اس سے باتیں کر رہا تھا کہ اس کے لیے بھی حیران کن تھا۔ وہ 1.5 سال پہلے گزر گئے تھے۔ وفا نے ایان کی طرف دیکھا۔ آپ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو رو رو کر ہلکان ہو گئی ہوتی۔ ایان اس کی ہمت سے متاثر لگ رہا تھا۔ سہنے کی ہمت ہو تو انسان بڑے سے بڑے دکھ کو سہن کر جاتا ہے۔ وفا نے کڑوی کافی کا سپ لیا۔ آپ کو یہ ہمت کون دیتا ہے؟ ایان کافی گھونٹ در گھونٹ اندر انڈیل رہا تھا۔ میرا یقین مجھے ہمت دیتا ہے۔ جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے، وفا پر یقین لہجے میں بولی۔ کچھ لمحے قبل عزت نفس جو مجروح ہوئی تھی، اس کا دکھ ایان کی موجودگی میں قدرے کم ہو گیا تھا۔ اس دن جب آپ کا تماشا بنایا جا رہا تھا تب اللہ نے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ آج پھر آپ کا تماشا بن گیا۔ اگر اللہ پر آپ کو یقین ہے تو کیوں بار بار آپ تماشا بن رہی ہیں؟ ایان نے سنجیدگی سے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ رخسار کی سرخی اور انگلیوں کے نشان ہنوز قائم تھے۔ دیا ہے اللہ نے میرا ساتھ، اس دن بھی آپ کو بھیجا اور آج بھی۔ میں کوئی پارسا یا مومنہ نہیں ہوں جس کے لیے معجزے ہوں۔ جتنا میرا یقین ہے اتنا ہی مجھے مل جاتا ہے۔ میں اللہ کے ساتھ یقین کی تجارت کی ہے اور مجھے اس سے کئی گنا زیادہ انعام ملتا ہے جو میرے یقین کی گرہیں مزید مضبوط کرتا ہے۔ وفا دھیرے سے نرم لہجے میں بول رہی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا ہے یہ تمہارا وہم یا تمہاری سوچ ہے؟ ایان نے دایاں ابرو اٹھایا تھا۔ اس کی کافی ختم ہو چکی تھی۔ نہیں، وفا نے بدمزہ سی کافی کا ایک اور سپ لیا۔ اتنی پختہ اور پازیٹیو تھنکنگ کیسے؟ ایان متاثر ہو رہا تھا۔ اب وہ تیکھا سا ایان نہیں لگ رہا تھا۔ ہر انسان کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ پازیٹیو راستہ تھوڑا مشکل مگر سچا راستہ ہوتا ہے جس پر بہت کم لوگ خود چلتے ہیں۔ کسی کو اس راستے پر علماء کھینچتے ہیں، کسی کو کوئی واقعہ کھینچ لاتا ہے۔ مجھے اس راستے پر میری تنہائیاں کھینچ لائیں۔ منفی سوچوں کے بار بار حملے کے باوجود میں نے اپنے قدم ڈگمگائے نہیں۔ اب پازیٹیوٹی میری عادت بن گئی ہے۔ رات کا پہر تھا۔ ایان ملک اپنی ریزروڈ پرسنالٹی بھول بیٹھا تھا۔ تمہیں دکھ نہیں دیتی یہ تنہائیاں؟ کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوا؟ جب میں 7 سال کی تھی ایک دن شعیب سے جھگڑا ہو گیا۔ امی نے بہت مارا، میرے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ میں ڈر سے اسٹور روم میں جا چھپی، سارا دن نہیں نکلی۔ شام کو بابا گھر آئے تو امید کا دیا لے کر ان کے پاس جا بیٹھی۔ وہ اپنی فائلیں پھیلائے بیٹھے تھے۔ میں کتنی ہی دیر انہیں دیکھتی رہی پر انہوں نے مجھ پر دھیان نہیں دیا۔ میں نے روتے ہوئے انہیں پکارا تو انہوں نے اپنی پریشانی میں مجھے جھڑک دیا۔ میں ڈر سے پیچھے ہوئی اور بیڈ سے گر گئی۔ انہوں نے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ میں ان سے خفا ہو گئی اور جانتے ہیں میں 15 سال ان سے خفا رہی، انہیں خبر ہی نہ ہوئی میں ان سے خفا تھی، اور تب تک تنہائیاں میرے اندر بس گئی تھیں۔ میں نے دوست بنانا چھوڑ دیے، لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیا، اللہ سے قریب ہو گئی تھی۔ 2 سال قبل انہیں احساس ہوا کہ ان کی بیٹی ان سے بہت دور ہو گئی ہے۔ اس دوری کا ازالہ کچھ یوں کیا کہ اپنی 2 مہنگی دکانیں میرے نام کر دیں، لیکن کبھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا جس کی میں متلاشی تھی۔ تب سے تنہائیاں میری عادت ہیں اور میں خود کے لیے ہی خود کو میسر کر دیتی ہوں۔ وفا مدھم لہجے میں بولی تو بولتی چلی گئی۔ ایان اسے بغور سن رہا تھا، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ محسوس کر رہا تھا۔ انبلیویبل، یو کین لیو الون یور لائف۔ ایان نے گہرا سانس خارج کر کے اسے دیکھا۔
کافی شاپ پر اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ رات کا آخری پہر تھا۔ وفا نے جیسے تیسے کافی ختم کر لی۔ ایان نے بل آرڈر بک میں رکھا اور وفا کے ساتھ باہر نکل آیا۔ میرا پہلا تجربہ ہے کسی سے کھل کر بات کرنے کا۔ ایان پھر مسکرایا تھا۔ آپ نے نہیں بتایا آپ نے میری ہیلپ کیوں کی؟ وفا نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مام ڈیڈ شادی کے لیے فورس کر رہے تھے، بٹ مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں تھی، میری فیانسی بھی نہیں، اس لیے انہیں ٹالنے کے لیے تم سے شادی کر لی۔ تمہاری ہیلپ ہو گئی اور مام ڈیڈ کا روز روز کا واویلا بھی ختم۔ ایان نارمل لہجے میں بول رہا تھا۔ اینا اچھی لڑکی ہے، وفا سادگی سے بولی۔ جانتا ہوں اسے، ایان استہزائیہ ہنسا۔ پھر کیسی لڑکی چاہیے آپ کو؟ وفا نے ہاتھ سینے پر باندھے اسے دیکھا۔ جس میں میرا غصہ برداشت کرنے کی سکت ہو، جو بات بات پر واویلا نہ مچائے، جو میرے کاموں میں ٹانگ اڑانے کی بجائے سمجھنے کی کوشش کرے۔ ایان بول رہا تھا کہ وفا ہنس دی۔ کیا ہوا؟ ایان نے رک کر اسے دیکھا۔ اسے آج پتہ چلا تھا وفا خیام کے رخساروں پر ڈمپل بھی پڑتے ہیں۔ اس کی ہنسی کھنکتی ہوئی سی تھی، یا شاید اس نے ہی اب غور کیا تھا۔ ایسی کوالٹیز یا ملازمہ میں ہو سکتی ہیں یا گائے میں۔ وفا نے مسکراتے ہوئے مبہم سی مسکراہٹ سے کہا، اب کی بار ڈمپل واضح نہیں ہوئے۔ میں ایان ملک گائے سے شادی کروں گا؟ ایان ہلکے پھلکے انداز میں بولا اور ہنس دیا۔ وفا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ ہنسی تھی۔ ہیو اے گڈ ٹائم ود یو۔ وفا اپارٹمنٹ کے سامنے گاڑی سے اتری تو ایان کی آواز پر پلٹنے پر مجبور ہو گئی۔ مجھے بھی۔ وفا مسکراتی ہوئی پلٹ گئی۔ ایان ملک، the son of businessman آکاش ملک, slapped to Mr. بالاج نائک at his opening ceremony just for a waitress. Who is this waitress? آکاش ملک نے مزید سننا گوارا نہیں کیا اور ٹی وی بند کر کے ریموٹ صوفے پر اچھال دیا۔ اینا نے ایک ایک بات ان کے گوش گزار کر دی۔ اس لڑکے نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، آکاش ملک بفر کے بولے تھے۔ رائنا پریشانی سے بیٹھی تھی۔ ایان ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ ایک ویٹریس ہماری بہو ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آکاش ملک سخت غصے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ انایا اور اینا ایک طرف کھڑی تھی۔ اینا ان کے گھر ہی رک گئی تھی۔ 3 بجے کے قریب ایان کی گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ آ گئے صاحبزادے، وہ ہاتھ پیچھے باندھے تنزیہ بولے۔ ایان ہلکے پھلکے موڈ میں اندر داخل ہوا تو آکاش ملک اور باقی سب کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا۔ تو تم نے زہر اگل ہی دیا۔ ایان کا رخ اینا کی طرف تھا۔ مجھ سے بات کرو۔ آکاش ملک غصے سے دہاڑے تھے۔ جی فرمائیے۔ ایان سینے پر ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آکاش ملک اس کے انداز پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے سر پیٹتے ہوئے کہا۔ بالاج نائک کو اس کی اوقات دکھائی ہے، ایان نارمل لہجے میں بولا۔ اپنی اوقات کی بات کر لو، جس کی بیوی اسی بالاج کی ویٹریس ہے، آکاش ملک زہر خند لہجے میں بولا۔ اس نے صرف سیرمنی کے لیے جوائن کیا تھا۔ ایان کو پتنگے لگ گئے۔ ایان ہمیں صاف صاف بتاؤ، تمہارا اس لڑکی سے کوئی رشتہ ہے بھی یا نہیں؟ رائنا بیگم اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ ایان کمرے کی طرف چلا گیا، فائل لا کر ان کے ہاتھ پر رکھ دی۔ کسی کو وفا پر کمنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ جو بھی کر رہی ہے اس کی اپنی لائف ہے۔ ایان نے آکاش ملک کی طرف دیکھا اور کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ شادی تو واقعی کر چکا ہے، رائنا پریشانی سے بولی تو آکاش ملک نے ساری دستاویزات غور سے دیکھیں۔ اینا بیٹا، وہ ویٹرس ایان کی بیوی، یہ بات لیک نہیں ہونی چاہیے۔ آکاش ملک نے اینا کو مخاطب کیا۔ ڈونٹ وری انکل، اینا مسکرائی تھی۔ اس لڑکی سے ملنا پڑے گا، آکاش ملک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایان پھر واویلا مچا دے گا، رائنا سنجیدگی سے بولی۔ وہ ایان سے اس رشتے کو ختم کر دے، آکاش ملک ٹیک لگاتے پرسوچ انداز میں بولے۔ وہ لڑکی پاکستان سے ہے، ہمیں ایک موقع دینا چاہیے، رائنا نے مشورہ دیا تھا۔ پیپر میرج کے ذریعے آئی ہے تو ضرور گھر سے بھاگ کے آئی ہوگی، اور ہم ایسی لڑکی کو بہو تسلیم نہیں کر سکتے۔ آکاش ملک نے سنجیدگی سے ان کا مشورہ رد کیا۔ ہم اپنے اندازے پر تو فیصلہ قائم نہیں کر سکتے نا، رائنا بیگم نے آخری کوشش کی۔ دیکھتے ہیں، آکاش ملک سنجیدگی سے بولے، اور رائنا بیگم سونے کے لیے چلی گئیں۔